کا جو دور ہے اس دور پر ہم گفتگو کریں گے۔ بھائی جو طلبہ باہر ہیں ان سے بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، سامنے نہ کھڑے ہوں۔ تو اس وقت ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ عیسائیت کی تاریخ کا وہ حصہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی یا کروسیفکشن کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہم نے کل آپ کو جو چیزیں بتائی تھی اس میں سے آپ چند چیزیں پھر سے تازہ کر لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آج سے تقریباً 2000 سال پہلے جو آج کا ملک فلسطین ہے اس کا جو شہر سب سے بڑا جو شہر ہے یروشلم اس وقت میں، اس کے قریبی علاقے کا نام اس زمانے میں گلیلیہ تھا یا گلیل تھا۔ اس گلیل آپ ایسے سمجھتے جیسے صوبہ ہوتا ہے، اور اس صوبے کے اندر ایک اور شہر تھا جس کا نام ناصرہ تھا، ناظرت۔ اس ناظرت کی حضرت مریم علیہ السلام رہنے والی تھی، اور اسی کی نسبت پر آپ کو یشوع ناصری کہا جاتا تھا۔ جو اس زمانے کی رومی حکومت نے آپ کے اوپر الزامات لگائے، اس زمانے کی رومی حکومت نے آپ کو جب پکڑا تو انہوں نے کہا اس ملزم کا نام یسوع ناصری ہے۔ جیسے آپ بھی اپنے ناموں کے ساتھ اپنے علاقوں کی نسبت لگاتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت ثناء اللہ امرتسری، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح جو علاقوں کی نسبت ہمارے یہاں لگائی جاتی تھی وہی یہودیوں کے مجاز میں بھی تھی۔ یہودیوں کی گفتگو ان کے جو زبان تھی اس میں بھی یہ نسبتیں لگائی جاتی تھی۔ تو یسوع کو، چونکہ یسوع نام بھی بہت ایک کامن نام تھا، جو یسوع یا یشوع جو نام تھا وہ ایک بہت عام نام تھا۔ جیسے کل میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ ہمارے یہاں خان نام ہے اور دوسرے ملکوں میں اور نام ہوتے، تو اسی لیے اس کے ساتھ وہ جو نسبت جوڑتے تھے اس کو یسوع ناصری بولتے تھے، اور انگلش میں اس کو جیزس آف نازرت بولتے ہیں۔ اس شہر کا نام انگلش میں نازرت ہے، اس وقت وہ فلسطین میں ہے، چھوٹا سا شہر ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا تعلق اسی شہر سے تھا، وہیں آپ نے تبلیغ کری، اور اس تبلیغ کے آس پاس یا اور ایک اور چھوٹا سا علاقہ کافرنہوم کا نام ہے اس شہر کا، وہاں آپ نے تبلیغ کری۔ یہ آپ کا پورا تبلیغی علاقہ ہے۔ اور اگر آپ دنیا کے نقشے آپ کے ذہن میں ہو، دنیا کی جغرافی آپ کے ذہن میں ہو، تو علاقہ اس وقت جو ملک شام ہے، ملک شام کا شمالی حصہ اس علاقے میں پورا علاقہ پڑتا ہے جہاں اس وقت یہ ملک اسرائیل اس وقت موجود ہے۔ اسی میں فلسطین کا جو علاقہ ہے، رام اللہ ہوا، غزہ ہوا، اسی کے بیچ میں یہ سب چھوٹے چھوٹے شہر آتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ انہی دونوں شہروں میں ہوئی، اور آپ کی پیدائش جو اس وقت عیسائی ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں ان کے اعتبار سے آپ کی پیدائش بیت لحم نام کے گاؤں میں ہوئی تھی۔ ایک چھوٹا سا گاؤں بیت لحم تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کی والدہ آپ کو یروشلم میں لے گئی تھی، چونکہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو اپنے معبد میں لے جاتے، وہاں اس کی ختنہ ہوتی، اس کا نام بڑوں سے رکھوایا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں تہنیک ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ قربانی پیش کر کے وہ اپنے شہروں کو، اپنے گاؤں کو لوٹا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز پیش آئی، آپ کا ختنہ بھی کیا گیا 8ویں دن پیدائش کے، اور آپ نے اپنی زندگی کو ایک مذہبی یہودی کی طرح ہی آپ نے زندگی گزاری۔ ہم نے لفظ یہودی بولا ہے، حقیقی معنی میں کہیے تو ایک اللہ کا بندہ بن کے آپ نے زندگی گزاری۔ آپ نے روزے رکھے، آپ نے پھر اس کے بعد ایک وقت کے بعد بائبل میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، 20 کے واقعات سب غائب ہیں بائبل میں سے۔ آپ نے کہاں پڑھائی کری، کیا پڑھائی کری، 1-2 واقعات ملتے ہیں، 12 سال کی عمر میں آپ نظر آتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اس وقت نظر آتے ہیں، ایک بڑی عمر کے ہیں، لیکن عمر کیا تھی اس کی تخصیص نہیں ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو لے کر آئیں ایک عید کے موقع پر۔ یہودی کی عید فصح منائی جاتی، پاس اوور کی عید جسے کہتے ہیں، وہ یہ وہ دن ہے جس دن ان کو مصر سے نکلے تھے، تو اس کی یاد میں وہ ایک عید مناتے تھے۔ تو حضرت مریم آپ کو لے کر آئی ہیں تو آپ کھو گئے، یہ واقعہ ہم نے کل آپ کو بیان کیا۔ تو جب آپ ملے ہیں تو دیکھا کہ اس معبد کے اندر، اس مسجد کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہودیوں کے بڑے بڑے علماء سے آپ کے مناظرے ہو رہے ہیں، اور سب حیران ہیں آپ کے علم پر اور آپ کی گفتگو کرنے کے طریقوں پر اور آپ کے جوابات پر۔ اس کے بعد ہمیں آپ نظر آتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جب تک مبعوث کر دیے جاتے ہیں اللہ کے نبی، تو حضرت یحییٰ اس زمانے میں موجود تھے۔ حضرت یحییٰ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ بنو اسرائیل کو ان کی جو غلط حرکتیں تھیں، ان کا نفاق تھا، ان کا شرکیہ جو سوچ تھی اور توحید سے دوری، اور خاص طور سے ان کی جو اقلیت پسندی تھی، اس وقت بنو اسرائیل کے اندر اقلیت پرستی کا زور تھا۔ خاص طور سے وہ روح کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے روح نہیں ہو سکتی، کوئی چیز نہیں ہے، اور مرنے کے بعد چونکہ رومیوں کے ساتھ رہتے تھے اور جو رومی حاکم تھے، تو ہر غلام قوم، محکوم قوم جو ہوتی ہے وہ اپنے حاکموں کے اثرات قبول کرتی ہے۔
وہ ان کے ذہن پہ وہ اثرات پڑنے لگے، تو چونکہ رومیوں کے یہاں تو آخرت، حشر نشر، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، بعث بعد الموت کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ان لوگوں کے یہاں، تو یہی اثرات ان لوگوں کے اوپر بھی پڑھنے شروع ہو گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کی توبیخ کی، ان کو ڈرایا دھمکایا اور ان کو سمجھایا کہ تمہیں اپنی یہ روش چھوڑ دو، اپنے نفاق کو ختم کرو، خالص توحید کی طرف واپس آؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر مکمل پابند ہو جاؤ۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تبلیغ تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بائبل کے قول کے مطابق ایک بڑی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ آپ کا کھانا، نہ آپ کے پاس گھر تھا، نہ آپ کے پاس کوئی مکان تھا، صرف گویا کہ آپ اللہ کی طرف سے ڈرانے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور آپ ایک خوشخبری سنایا کرتے تھے کہ دیکھو میں ایک آنے والا ہے، اس کی میں خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ تو آپ ایک دن کھڑے ہو کے لوگوں کو جو آپ کی بات مانتا، تو ان کے ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جو نبی ہوتا تھا ان کے اوپر پانی چھڑکتا یا ان کو پانی میں ایک غسل دیتا تھا علامتی طور سے کہ گویا تم گناہوں سے پاک ہو گئے، توبہ کر لی تم نے، اب تم جا کے نیک اعمال کرو۔ اس کو یہ لفظ کیا کہتے تھے ہمیں آج تک اس لفظ کے بارے میں نہیں پتا۔ بائبل نے اس کو بپتسمہ سے تعبیر کیا ہے، بیپٹزم جسے بولتے ہیں۔ بعد میں یہ رسم دھیرے دھیرے عیسائیت میں داخل کرنے کی ایک رسم بن گئی، اس وقت میں نہیں تھی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کا کھڑے ہو کر پانی سے غسل دے رہے تھے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں ہمیں نظر آتے ہیں، آپ آئے اور آپ نے آ کر کہا کہ میں تجھ سے بپتسمہ لینے آیا ہوں، یعنی گویا کہ میں بھی تیرے پاس آ کے تیری جو تیری تبلیغ ہے اس کو قبول میں نے کیا۔ اس وقت تک حضرت عیسیٰ غالباً مبعوث نہیں ہوئے تھے، یہ واقعہ بائبل میں ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھیرے دھیرے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کری، لوگوں سے گفتگو کرنا شروع کری، انہیں گناہوں سے آگ دلائی، انہیں نیک کاموں کی طرف بلایا اور خاص طور سے توحید کی دعوت دینا شروع کری۔ ایک بار ایک یہودی نے آپ سے پوچھا کہ ربونی، اے ربی، اے استاد، سب سے بڑا حکم تورات کا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تورات کا سب سے بڑا حکم ہے شمع یا سمع، اور عبرانی میں آپ نے اس کو پڑھ کے سنایا کہ شمع اسرائیل و ادونائی الہی و ادونائی اخد۔ یہ عبرانی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، عبرانی زبان ہے، عربی سے بہت ملتی ہے، اکثر الفاظ آپ کو سمجھ میں بھی آئے ہوں گے اس میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو اسرائیل، یہ الفاظ ان کے یہاں اذان کے لیے آج تک استعمال کیے جاتے ہیں یہودیوں کے یہاں، لیکن چونکہ یہودیت ہمارے موضوع سے باہر ہے تو جب وہ اذان دیتے ہیں تو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، سمع اسرائیل، اسرائیل کے تمام لڑکوں سنو، ادونائی الہی و ادونائی اخد، ہمارا جو معبود ہے وہ ایک ہی معبود ہے۔ تو جب اس یہودی نے، عالم نے آپ سے سوال کیا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے، تو آپ نے کہا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ ہمارا معبود ایک معبود ہے، اور اب تم اپنی پوری جان کے ساتھ، اپنی پوری روح، اپنے پورے ایمان اور اپنے پورے دل کے ساتھ اس کی سے محبت کرو اور اس کا حکم مانو۔ یہ آپ کی تبلیغ تھی، اور آپ نے اپنی پوری تبلیغی وقت میں جتنے سال آپ نے تبلیغ کی، کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت نہیں کی، بلکہ الٹا اس پر عمل کیا۔ آپ نے روزے رکھے، آپ کا ختنہ کیا گیا، آپ نے اسی طریقے سے عبادات کی۔ یہ خاص وہ پوائنٹ ہے جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ اس وقت جو عیسائیت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے بالکل الگ ہے، اور خاص طور سے سینٹ پال کا تذکرہ بھی ہم کریں گے، جس نے پوری عیسائیت کو تبدیل کیا۔ اس نے سب سے پہلی مخالفت یہی کی کہ موسیٰ کی شریعت ختم ہے، اب کسی شریعت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہ چیز ابھی آئے گی آپ کے سامنے، تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو بڑا نبی ہوتا ہے، جب تک دوسرا صاحب شریعت نبی نہیں آتا تو جب تک اس کی شریعت باقی رہتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں، خاص طور سے بنی اسرائیل میں، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، تورات پر عمل کرتے تھے، اور اپنی کوئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے۔ نہ حضرت حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو یا حضرت داؤد علیہ السلام ہو، حضرت داؤد کو یقیناً زبور دی گئی، اور آج کے بائبل کے مجموعے میں ان کی زبور شامل ہے، جسے انگلش میں سام بولتے ہیں، اس کے اندر دعاؤں کے مجموعے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی احکامات نہیں ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کی جو ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی، انشاءاللہ تفصیل سے جب ہم کتابوں کا تذکرہ کریں گے وہاں یہ بات کریں گے، لیکن آپ کی تبلیغ کا اصل محور صرف اور صرف اخلاقی دعوت تھا، لوگوں کو ان کے گناہوں سے روکنا تھا، اور بنو اسرائیل کو دوبارہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے اوپر عمل کرنے پر راغب کرنا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوا، کل آپ سے گفتگو ہوئی تھی، میں دوبارہ یاد دلا رہا ہوں آپ کو، کہ یہودی صدیوں سے ایک مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، ایک آنے والا ہے۔ اب چونکہ وہ تو
ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں دین کی بربادی، دین کی لیے نہیں تو یہ انتظار کر رہے تھے، وہ اپنی دنیا کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ ایک مسیحا آئے گا اور ہمیں ان کی غلامی سے وہ آزادی دلائے گا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ہمارے پاس طاقت تھی، شوکت تھی، عظمت تھی، اس کو واپس لائے گا، وہ ہماری اس گلوری کو ریسٹور کرے گا جو سلیمان کے زمانے میں ہمارے پاس تھی۔ تو حضرت جب مسیح علیہ السلام یعنی کہ حضرت عیسیٰ کا ظہور ہونے لگا تو ان کو ہلکا ہلکا شبہ ہوا کہ یہ مسیح وہ تو نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ انتظار کیا، اور انتظار کرنے کے بعد سنتے رہے آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کی چیزیں کیا ہیں، تو وہ تو اسی اس میں تھے کہ مسیح آنے والا ہے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ الٹا وہ تو ہمارے اوپر باتیں کر رہے ہیں، الٹا وہ ہمیں ہی کہہ رہے ہیں، اور ہماری جو سیادت کا نظام ہے، ہمارے جو چودراہٹ کا نظام ہے وہ ٹوٹ رہا ہے۔ آپ نے بالکل سادہ طریقے سے وہ فطری انداز پہ دعوت کی بات کرنا شروع کری، اور خاص طور سے غریبوں میں جا کے، سماج کے جو سب سے نچلے طبقات ہوتے ہیں اس میں جا کے بات کرنا شروع کری جو لوگوں کے دلوں پہ لگتی تھی۔ ایسی بات ہے جب نبی تبلیغ کرے گا تو نبی کی تبلیغ فطری ہوتی ہے، وہ دلوں پہ لگتی ہے، اور وہ ایک بار دلوں میں چلی جاتی ہے تو پھر وہ نکلتی نہیں ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہے کہ بخاری شریف کے اندر وہ واقعہ موجود ہے کہ جب ابو سفیان سے اس نے حلقل نے سوالات کیے تو اس نے ایک سوال کیا کہ کوئی ایسا بھی ہے جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہوا؟ اس نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہے، جو ایمان ایک بار لے آتا ہے وہ مرتد نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا وہ لوگ بڑھ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا تھا کہ نہیں، وہ لوگ تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں وہ ہیں، ہرقل عیسائی تھا، وہ پڑھا لکھا تھا، وہ بادشاہ تھا، اس کو معلوم تھا، وہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کی ساری نشانیاں پوچھتا رہا، اور جب وہ ساری نشانیاں اس نے پوچھ لی تو اس نے کہا کہ ایک بات بتاؤں، اگر تم نے جو کہا وہ سچ ہے تو میری بات سن لو، جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ کے وہ لوگ مالک بنیں گے اگر تم نے ساری باتیں سچ کہی ہیں۔ چونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو وہ نبی ہیں، اور کیسے جانا؟ ان ساری نشانیوں کی وجہ سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ بھی جاری تھی، ادھر یہودی اپنی طرف سے نظام کوشش کر رہے تھے کہ سمجھیں کیا مسئلہ ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہودیوں نے جب دیکھ لیا کہ دنیاوی فائدہ ان کی دعوت میں کچھ نہیں ہے، نہ تو حکومت آ رہی، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہ طاقت ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی جائے۔ آپ کی ہر درجے مخالفت کری، آپ کی تبلیغ کی مخالفت کری، اور جہاں جہاں آپ کو پھنسانے کی کوشش کرتے تھے، نیو ٹیسٹمنٹ میں 10 واقعات ہیں کہ انہوں نے آپ کو پھنسانے کی کوشش کری، لیکن اللہ ظاہر سی بات ہے اپنے نبی کے ساتھ ہوتا ہے، جو نبی برحق ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی جو تائید غیبی ہوتی ہے۔ آپ ہر بار ان کے سوالات سے، ان جو الٹی سیدھی سازشوں سے بچ نکلتے۔ کئی بار انہوں نے کوشش کی کہ آپ کے اوپر پتھر چلائیں اور آپ کو تکلیف پہنچائیں، آپ کو ایذا پہنچائیں، لیکن اللہ ہر بار آپ کی حفاظت کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اس مسئلے کو اب ختم کرنا ضروری ہے، اب لیکن وہ یہاں پر آ کر ذرا سے مجبور ہو گئے کہ موت کی سزا وہ خود نہیں دے سکتے تھے، تو انہیں پھر ضرورت پڑی رومی حکومت کی، اور انہوں نے رومی حکومت کے پاس جا کے آپ کے خلاف سازشوں کا پورا تانا بانا تیار کیا تھا، اور اس سازشوں کا تانا بانا تیار کرنے کے بعد رومی حکومت کو ورغلایا کہ اس آدمی کو پھانسی دے دو، یہ بہت خطرناک آدمی ہے، یہ آدمی جو ہے ایک دن رومیوں سے ان کی حکومت چھین لے گا۔ تو رومی حکومت نے آپ کے اوپر لوگ بھیجے، اپنے جاسوس بھیجے، انہوں نے آ کے رپورٹ دی کہ بھئی اس آدمی کے اندر ہمیں کچھ نہیں ملا۔ پھر آخر میں دھیرے دھیرے وہ اپنی سازشیں کرتے رہے، اور پھر یہاں آ کر کامیاب ہو گئے کہ آخر آپ کو انہوں نے، آپ ہی کے ایک حواری تھا، یہ ساتھی تھا، بلکہ ساتھی کہیے، یہودا اسکریوتی، اس کے ذہن میں شیطان نے اپنا گھر کر لیا، اور وہ تیار ہو گیا کہ 30 چاندی کے سکے، 30 سلور کوائن، اس کے ذریعے میں آپ کو بیچنے کے لیے راضی ہوں، مجھے یہ پیسے مل جائیں تو میں بتا دوں گا کہ آپ کون ہیں، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو پہچانتے نہیں تھے۔ یہ پوائنٹ بہت گہرائی کے ساتھ یاد رکھیے گا کہ رومی حکومت آپ کو پہچانتی نہیں تھی، آپ اتنے سادہ تھے کہ آپ کو پہچاننا ناممکن تھا، ایک عام یہودی تھے، اور جو رومی حکومت تھی ان کی زبان الگ، ان کا طرز معاشرت الگ، ان کی گفتگو الگ، اور وہ دیکھنے میں بھی الگ، اور یہودی بالکل الگ، تو وہ آپ کو پہچانتے نہیں تھے۔ خیر اس نے آدمی نے غداری کری، اور اس کے بعد آخر کار آپ کو سزا کے لیے لے جایا گیا۔ پھر وہاں پر اللہ رب العزت کا جو نظام عمل ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا اور آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اس کی چند جو تعبیریں ہماری کتابوں میں موجود ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سب سے صحیح تعبیر واللہ عالم بالصواب وہ یہی ہے کہ غالباً آپ علیہ السلام جب نکلے ہیں تو یہودا اسکریوتی کی جو شکل تھی وہ آپ کی شکل سے بدل دی گئی، لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ وہی آدمی ہے۔ یہ دوسری تعبیر ایک اور ہے
کہ یہودا آپ کے ساتھ تھا اور آپ کی جو بھاری والی صلیب تھی جس کو آپ اٹھا نہیں پا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ چلو چونکہ وقت نکلا جا رہا تھا اور وہ دن جمعے کا تھا اور سبت شروع ہونے والا تھا، اور یہودی آج بھی سبت کے دن کوئی کام نہیں کرتے، خاموش گھر میں بیٹھتے عبادت کرتے اور کچھ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وہ اس میں کوئی کام نہیں کرتے، ان کے کام کرنا منع ہے۔ تو ان کو یہودیوں کو بھی جلدی تھی اور رومی لوگ بھی اس مسئلے کو جلدی سے نپٹانا چاہتے تھے، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ ختم ہو، کیونکہ اگر دیر لگے گی تو نہ جانے کوئی دنگا نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو۔ تو انہوں نے اسی آدمی کو، تو آخر میں یہ جو یہودا تھا اسی نے آپ کی صلیب کو اٹھایا کہ جلدی سے آپ کو، جو گلگوتا کا مقام پہاڑی تھی، گلگوتا اس پہاڑی کا نام تھا، وہاں پر صلیب دی جاتی تھی لوگوں کو، میں جلدی سے آپ کو وہاں پر پہنچا دوں۔ تو سپاہیوں نے یہ سمجھا کہ یہی ہے اور اس نے اٹھا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں کہیں اللہ کی طرف سے آسمانوں کو اٹھا لیے گئے اور اس آدمی کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ یہ تعبیر ہماری اسلامی تعبیر ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو سولی پر چڑھایا گیا اور یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ پھر 3 دن کے بعد آپ نظر آئے، 3 دن کے بعد آپ نے قوموں سے، لوگوں جن کو نظر آئے ان سے کہا کہ جاؤ پوری دنیا میں جا کے میری بات کی اور میرے زندہ اٹھنے کی خوشخبری سناؤ اور سب کو اپنا شاگرد بناؤ۔ یہ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی میں یہ کہا تھا، ایک خاص بات اور یاد رکھیے گا کہ بائبل میں 3-4 جگہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ مذکور ہے کہ آپ کی دعوت صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اور غالباً سورہ صف میں تذکرہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں صرف بنی اسرائیل کا نبی ہوں اور کسی قوم کی طرف میں نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ اور بائبل میں بھی آپ سے ایک بار پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ I was not sent except to the lost sheep of children of Israel، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آیا ہوں اور کسی کے لیے میں نہیں آیا۔ حتیٰ کہ آپ نے جب 12 شاگردوں کو سب سے پہلے تبلیغ کے لیے بھیجا تو آپ نے صاف صاف کہا کہ دیکھو اسرائیل کے گھرانے کے علاوہ کسی کے گھروں میں داخل مت ہونا۔ اس کے بعد ایک سامری عورت تھی، اس کی بچی بہت بیمار تھی، تو اس نے آ کے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ ربونی ہیو مرسی اپون مائی ڈاٹر، میری بچی کو آپ دیکھ لیجئے۔ تو آپ نے کہا، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ چلتے رہے، وہ پیچھے لگی رہی۔ شاگردوں نے کہا بھی کہ بھئی اس کی بچی کو آپ دیکھ لیجئے، تو آپ نے اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا۔ جب مڑ کے نہیں دیکھا، وہ سامنے سے آ گئی وہ عورت، وہی سامری عورت جس کا میں نے سامریہ کا تذکرہ کیا تھا۔ تو اس عورت نے آ کے جب بار بار یہ درخواست کی تو آپ نے صاف کہا کہ it's not lawful to give away the children's bread to the swines، یہ بات جائز نہیں ہے کہ بچوں کی روٹی لے کر کتوں کے آگے ڈال دی جائے۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کے الفاظ نہیں ہو سکتے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں بائبل میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرے موقع پر مرکز میں ہے، آپ نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ موتیوں کو لے کر سوروں کے آگے ڈال دیجئے، لیکن اس نے پہلی بات کو پکڑا اور اس نے کہا کہ نہیں، جو کتے ہوتے ہیں وہ بھی تو وہی کھاتے ہیں جو مالک کی ٹیبل پہ سے نیچے کھانا گرتا ہے، یعنی کہ مجھے اتنا یقین ہے کہ آپ کچھ بھی دے دیں گے میری بچی کو شفا ہو جائے گی۔ جب آپ نے اس کا یہ ایمان دیکھا، آپ نے کہا اس ایمان کی وجہ سے تیری بچی کو اب شفا ملے گی۔ خیر اس کی بچی شفا یاب ہو گئی۔ آپ کے بہت سارے معجزات ہیں، قرآن میں بھی ان کا تذکرہ ہے، بائبل میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ اندھوں کو آپ نے آپ کی معجزے کی وجہ سے آنکھیں مل گئیں، کوڑی صحیح ہو گئے، لولے اور لنگڑے جو لوگ تھے ان کو شفا ہو گئی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے لوگوں کو آپ نے کھلایا۔ بائبل میں ایک واقعہ ہے کہ آپ نے پانی پر چل کے دکھایا، اور بہت ساری چیزیں بائبل میں الگ الگ جگہ مذکور ہیں۔ ایک خاص چیز اور ہے کہ جب آپ کا آخری دن تھا پکڑنے سے پہلے، تو آپ نے ایک کھانے کا نظم کیا، اس میں ان 12 لوگوں کو بلایا، اس میں وہ بھی شامل تھا جس نے غداری کی۔ اس کھانے کا نام لاسٹ سپر ہے۔ اس میں اپنے شاگردوں کو کچھ نصیحتیں کی، آپ کو بھی معلوم ہو رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، تو آپ نے کچھ خاص نصیحتیں اپنے شاگردوں کو کی ہیں۔ تو آج بھی عیسائی دنیا اس عمل کو کرتی ہے، تو اس چیز کو بھی آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہ رومی حکومت نے سمجھا کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا، اب یہاں تک الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ کے انتقال کے بعد پہلے تو کچھ شاگردوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا، کیونکہ جس وقت آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، آپ کو پکڑ کر لے جایا گیا تو شاگرد بھی ڈر کے مارے چھپ گئے، اور بلکہ بائبل کے حساب سے تو کوئی بھی شاگرد آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ بھائی اس نے تو غداری کری، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی جو 11 بچے وہ بھی خوف میں مبتلا ہو گئے، بلکہ بعض تو غائب ہو گئے وہاں سے، شہر سے۔ بائبل کے حساب سے ہم نہیں مانتے کہ نبی کا جو حقیقی ساتھی ہوگا کبھی نبی کو چھوڑ کر جائے گا۔ تو خیر پطرس نے کوشش کری، جو آپ کے سب سے ذمہ دار، سب سے بڑے حواری تھے، پیٹر جن کا نام ہے انگلش بائبل میں، اور انہوں نے جا کر وہ جو رومی گورنر کا مکان تھا جہاں پر آپ کو قید کیا گیا تھا، یہ پیٹر وہاں پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ تو وہاں پر ایک باندی نے کہا تو بھی تو اسی
گلیلی والے یشوع کا ساتھی ہے؟ تو حضرت پیٹر نے انکار کرا، نہیں نہیں، میں تو آگ کے لیے یہاں کھڑا ہوں، سردی بہت ہو رہی ہے، بس رات گزاروں گا، چلا جاؤں گا۔ اور ڈر کے مارے ان کی یہ کہنے کی ہوئی ہمت نہیں ہوئی کہ ہاں میں اس کا ساتھی ہوں۔ تو کوئی بھی آپ کے ساتھ اس موقع پر نہیں تھا، کوئی بھی آپ کا جو خاص الخاص ساتھی تھے ان میں سے کوئی نہیں تھا بائبل کے حساب سے۔ کسی نے اس واقعے کو صاف لفظوں میں کہیں اور کورٹ کی زبان میں کہیں تو کوئی بھی آئی وٹنس یعنی چشمدید گواہ آپ کا اپنا نہیں تھا جس نے یہ دیکھا ہو کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، صرف باتیں تھیں۔ جب چند دن گزر گئے، 15-20 دن، تو انہی پطرس کو بڑی فکر ہوئی کہ بھئی جو پیغام تھا وہ کیا ہوا اس پیغام کا، اور آپ کا حکم تھا کہ ہمیں تبلیغ کے لیے نکلنا ہے بنی اسرائیل میں، تو آپ نے ہمت کر کے ان لوگوں کو جمع کیا اپنے گھر پہ۔ اور حالانکہ سختی تھی اور رومی حکومت کی طرف سے اعلان تھا اگر اس کا کوئی بھی ماننے والا پکڑا گیا تو اس کو سزا دی جائے گی، لیکن پھر بھی انہوں نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کرا۔ مریم میگدلنی تھی اور بھی کئی عورتیں تھیں، ان کو جمع کیا اور ان سے سن کے پھر انہوں نے دھیرے دھیرے تبلیغ کے کام کو آگے بڑھایا۔ اور یہیں پر بائبل میں واقعہ مذکور ہے کہ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر ان کو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں مرا نہیں ہوں، I am not dead yet، میں ابھی مرا نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں کیسے مان لوں؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے ہاتھ لگا کے دیکھو۔ جب ہاتھ لگا کے دیکھا تو آپ کے جسم کو انہوں نے محسوس کیا، پھر وہ بڑے خوش ہوئے۔ پھر آپ نے کہا نہیں اب مجھے دوبارہ واپس جانا ہے، جاؤ تم جا کے لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ۔ تو یہ یہ بائبل میں اتنا ہی مذکور ہے۔ تو پھر انہوں نے اور لوگوں کو جمع کیا اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام تھا انہوں نے اثر نو اس کو شروع کر دیا، یعنی وہی تبلیغی کام۔ لیکن وہ کبھی بھی کسی غیر یہودی کے پاس تبلیغ نہیں کرتے تھے، ان کی زبان میں کہیں تو صرف ختنہ مختون لوگوں میں وہ تبلیغ کا کام کرتے تھے، اور اصلاً وہ یہودی ہی تھے، وہ کوئی نئے مذہب کی تبلیغ نہیں کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو لگ رہا ہو کہ ہم نیا مذہب بنا رہے ہیں، جو آج دنیا میں مسیحیت کرسچینٹی موجود ہے وہ تبلیغ وہ نہیں کر رہے تھے، ان کا صرف ایک اصلاحی کام تھا، ان کے نزدیک ایک نبی کا اصلاحی کام، وہ اس کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس پر سختی سے عمل کیا کرتے تھے، وہی روزے رکھنا اور وہی بتوں سے دور رہنا اور وہی شرک سے انتہائی نفرت، توحید پر قائم رہنا اور نمازوں کا ادا کرنا۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قربانیوں کا نظم تھا ان تمام قربانیوں کو کرنا، کبھی جانور کی قربانی یا مال کی قربانی، جو ان کی شریعت تھی، کسی نئی شریعت کی تبلیغ وہ نہیں کر رہے تھے۔ اور ادھر رومی حکومت کی طرف سے بھی پکڑ ڈھکڑ جاری تھی، ان کے جاسوس بھی گھومتے رہتے تھے، اور جو یہودی تھے جن کے پاس پولیس تھی وہ بھی ان کو پریشان کرتے رہتے تھے، اور انہوں نے بعض اوقات ان کو پھر سے وہی تکلیفیں دینا شروع کری۔ بلکہ ایک اسٹیفن نام کا ایک آدمی تھا، وہ اس دین کی بڑی تبلیغ کرتا تھا، اس کو ان لوگوں نے پکڑا، اس کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے اس واقعے کے 3.5-4 سال کے بعد کی بات ہے۔ یہاں تک بات ابھی صحیح چل رہی تھی، ایک آدمی تھا جو اب اس کہانی میں انٹری ہوتی ہے ایک ایسے آدمی کی جس نے پوری عیسائیت کو بدل دیا۔ عیسائیت کوئی نیا دین نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی پیغمبروں کی طرح صرف اور صرف بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آئے تھے، جیسے کہ انہوں نے فرمایا قرآن کے اندر موجود ہے۔ عیسائیت کوئی تبلیغی دین نہیں تھا، نہ کسی کو تبلیغ کرنی تھی، صرف تذکیری کام کرنا تھا، صرف یا آپ اگر آسان لفظوں میں کہیں تو جو لوگ بگڑے ہوئے تھے ان کو سدھارنے کا کام کرنا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر واپس لے کر جانا تھا۔ تو ایک آدمی تھا اس زمانے میں، اس کا نام تھا شاؤل یا ساؤل کہہ لیجیے آپ اسے، انگلش میں اسے پال بولتے ہیں، پال۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے پوری عیسائیت کو بدل کے رکھ دیا۔ اس وقت جو عیسائیت ہے وہ پال کی ہے، اور جو بڑے عیسائیت پر لکھنے والے لوگ ہیں، تھنکرز ہیں، اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کرسچینٹی نہیں ہے، یہ پولینٹی ہے، یعنی کرائسٹ کا مذہب نہیں ہے، یہ پال کا بنایا ہوا مذہب ہے، اور اس کا تعلق حضرت عیسیٰ کی عیسائیت سے ذرا بھی نہیں ہے۔ سینٹ پال کا، جس کو یہ سینٹ کہتے ہیں، بڑا مقدس کہتے ہیں۔ اس آدمی کی تھوڑی سی کو جاننا تھوڑا سا ضروری ہے تاکہ آپ آگے کی گفتگو سمجھ سکیں۔ یہ اس وقت سوال نہ کریں آپ، پھر انشاءاللہ بعد میں ہم بات کریں گے۔ تو اس آدمی کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو سینٹ پال تھا نسلاً یہ یہودی تھا، یہودی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے پاس ایک خاص چیز یہ تھی کہ یہ رومی حکومت میں رہنے والا تھا، اس کو گویا کہ رومی شہری تھا، اور اس کو وہاں کی سٹیزنشپ حاصل تھی۔ یہ وہیں پیدا ہوا تھا یہودی خاندان اس کا، اور بہت پیسے والا خاندان تھا، زمیندار تھے، اور اس کے خاندان کے جو لوگ تھے وہ سب کے سب حکومت میں بڑے عہدوں پر تھے۔ اور یہ لیکن رومی شہری بھی تھا، یہ غلام نہیں تھا، یہ آزاد تھا،
جیسے کہ کوئی ہندوستانی آئے، ہندوستان سے ہجرت کر کے امریکہ چلا جائے یا برٹن چلا جائے، کچھ سالوں کے بعد اس کو وہاں کی شہریت یا وہاں کا پاسپورٹ مل جائے، تو وہ رہے گا تو ہندوستانی، لیکن اس کے پاس پاسپورٹ ہوگا وہاں کا، تو اس کو کوئی وہاں سے نکال نہیں سکتا، اس کو یہ نہیں کہہ سکتا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو یہ باوجود کہ یہودی تھا لیکن رومی شہری تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا فرق کو؟ یہودی مذہباً تھا لیکن شہریت کے حساب سے یہ رومی تھا، اور بہترین زبانیں کئی ساری بولا کرتا تھا۔ بھائی یہودی تھا تو عبرانی جانتا تھا، آرامائک جانتا تھا، اس زمانے کی جو عام گفتگو کی زبان تھی وہ آرامائک تھی، آرامی جسے آپ کہہ سکتے، اور جو یہودیوں کے لکھنے پڑھنے کی زبان تھی وہ عبرانی تھی، اور رومی حکومت کے پاس اپنی زبان تھی لیٹن۔ اس کے علاوہ یا گریک، آپ سے گریک بھی تھی، اور گریک تھی اصلاً تو بعد میں لیٹن ہو گئی وہ، اور یہ ان ساری زبانوں کو جانتا تھا، حتیٰ کہ مصر کی جو قدیم مصر کی زبان ہے، فرعونوں کے زمانے کی بچی ہوئی قبطی، وہ بھی یہ جانا کرتا تھا، اور بہت ساری زبانوں کو جانتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسی جگہ پہ رہتا تھا کہ اس نے اس زمانے کے جتنے فلسفے اس زمانے کے موجود تھے، چاہے وہ بت پرستوں کے ہوں، چاہے وہ مشرکوں کے ہوں، ان سارے فلسفوں کو اس نے خوب گہرائی سے پڑھا تھا۔ اور مصر میں رہا، الیگزینڈریا میں، تو جو اس زمانے کے تمام یونانی فلسفوں کا سب سے بڑا مرکز تھا الیگزینڈریا، یعنی اسکندریہ جو مصر کا بڑا شہر ہے، یہ وہاں رہا، اور وہاں بڑے بڑے فلاسفروں کے ساتھ اس نے رہ کے بڑا علم سیکھا، اور اس کے بعد اس نے اور سفر بھی کیے، تو ہر اعتبار سے بڑا مضبوط تھا۔ جب اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی خبر لگی تو یہ اندر سے یہودی تھا، تو اس نے عیسائیوں کو، جو بیچارے مظلوم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے لوگ تھے، ان کو گھروں سے پکڑ کر لاتا اور ان کو چوراہوں پر پیٹتا، قتل کرتا اور خوب سزا دیتا تھا۔ اور یہ کام اتنی شدت کے ساتھ اس نے کیا، اتنی قوت کے ساتھ کرا کہ تمام یہودی اس کے چاہنے والے بن گئے کہ دیکھو یہ ہے وہ آدمی جو یہودیت کے لیے کھڑا ہے۔ اور پھر اس نے یہ کام اتنا کیا کہ باقاعدہ یہ یروشلم آیا، اور آنے کے بعد اس نے وہاں کا جو سب سے بڑا ان کا فریسیوں کا سردار تھا، ان کے علماء کا جو سردار تھا، اس سے باقاعدہ ایک اجازت نامہ، پرمیشن لیٹر لیا کہ مجھے یہ پرمیشن دو کہ یہاں سے لے کر دمشق تک، سیریا تک جتنے عیسائی رہتے ہیں، میں ان سب کو پکڑ کر آپ کے سامنے لے کر آؤں۔ تو انہوں نے اسے لیٹر دیا لکھ کر کہ جاؤ، تمہیں اجازت ہے، تم جس کو چاہو پکڑو، اپنے ساتھ پولیس لے کر جاؤ، فوج لے کر جاؤ، گھروں سے نکال کر لاؤ، اور ان کو زندہ جلاؤ، مارو پیٹو، جو کرنا ہے کرو۔ ان کے حساب سے بہت بڑی خدمت کر رہا تھا۔ اب یہاں پر ایک واقعہ عجیب و غریب اس کے حساب سے ہوتا ہے، اور میں آپ کو مزیدار چیز بتاؤں، پوری بائبل کا جو نیا حصہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ، اس کی 27 کتابوں میں سے تقریباً 19 کتابیں یا تو اس نے خود لکھی ہیں یا اس کے شاگردوں نے لکھی ہیں۔ بائبل میں حضرت عیسیٰ کی انجیل ایک نہیں ہے، اس کا نام بائبل میں جتنی بار آیا اتنا نام حضرت عیسیٰ کا نہیں آیا نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ خیر، ابھی جب دمشق کے لیے واپس نکلا تو اس نے راستے میں جا کر ایک عجیب و غریب کہانی لکھی ہے، خود ہی اس واقعے کا یہی چشمدید گواہ ہے، اس کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ کہنے لگا، میں راستے میں جا رہا تھا، راستے میں چلتے چلتے میری آنکھوں کے سامنے ایک بہت بڑا نور چمکا، میری آنکھیں اندھی ہو گئی اور میں زمین پہ گر گیا۔ اس نور میں سے آواز آئی، شاؤل شاؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو اس نے کہا، میں تو آپ کو نہیں ستاتا، آپ کون ہیں؟ تو پھر اس نور نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں اور تیرا خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، تو جا میرے نام سے خوشخبری سنا۔ اب یہ منہ لپیٹے وہاں سے واپس آتا ہے، اور کل تک یا ایک لمحے پہلے تک جو عیسائیوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب میں عیسائیوں کا بڑا ہمدرد ہو گیا ہوں، اور سب کو اس نے رہا کر دیا اور لوگوں کے ساتھ لگ کے انہی کے ساتھ تبلیغ میں لگ گیا۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، ایک دم زمین اور رات کیسے بدل گئے، جو چیز کل تک کالی تھی آج سفید ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا۔ اور حتیٰ کہ اس نے پھر یروشلم واپس آیا تو یہودی بھی اس کے مخالف تھے، اس نے عیسائیوں سے ملنے کی کوشش کری تو کوئی ڈر کے مارے اس سے ملتا نہیں تھا، بلکہ کئی لوگوں نے تو مجلس میں کئی بار یہ تذکرہ ہوا کہ شاؤل بدل گیا ہے، شاؤل ہمارے یہاں آ گیا، اس نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا۔ لیکن جو پرانے لوگ تھے جو اس کے ستائے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے نہیں، یہ اس کا نیا طریقہ ہے لوگوں کو پکڑنے کا، تو اس لیے اس سے دور رہو، یہ سچا آدمی نہیں ہے۔ تو یہ ان 12 میں تو شامل تھا نہیں۔ تو ایک اور شاگرد تھے حضرت عیسیٰ کے، برناباس نام کے، وہ بڑی ان کی عزت تھی اور انہوں نے اپنا بڑا مال خرچ کیا تھا، جن کی انجیل بڑی مشہور ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہے۔ لیکن اس انجیل برناباس کو عیسائی جو لوگ ہیں وہ جعلی کہتے ہیں، خیر ایک دوسری بحث ہے۔ تو حضرت برناباس سے اس نے کہا کہ میری سفارش کر دو اور مجھے وہ جو 12 شاگرد ہیں وہ لوگ قبول کر لیں۔ ان کی سفارش پر اس کو مان لیا گیا کہ چلو اتنے بڑے آدمی کی سفارش ہے، ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔
اب یہ عیسائیت میں داخل ہو گیا، بڑے خوش ہوئے عیسائی کہ اتنا بڑا آدمی دوبارہ ہمارے پاس واپس آ گیا، اس نے بھی اب تبلیغ شروع کر دی۔ تو کچھ سالوں تک تو، کچھ مہینوں تک تو یہ سیدھا سیدھا کام کرتا رہا، اس نے کوئی چیز بدلی نہیں، جیسا وہ کہتے تھے ویسا کرتا رہا۔ کچھ دن کے بعد اس نے ایک نیا کام شروع کرا۔ سب سے پہلے تو جو غیر عیسائی، غیر یہودی لوگ تھے ان سے جا کے باتیں کرنے لگا، جو یروشلم میں آتے تھے، رومی، مصری، جو مسافر آتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، جو حضرت عیسیٰ کے اصل شاگرد تھے، کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، ان لوگوں کو کیوں دعوت دیتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، دعوت دینا ضروری ہے۔ تو وہ اس سے منع کرنے لگے، اختلاف دھیرے دھیرے بڑھنے لگے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ وہ سیدھی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے جو اصل شاگرد تھے وہی دعوت حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے، بائبل میں بہت ساری جگہ اس کا تذکرہ ہے۔ اس نے بجائے سیدھی توحید کی دعوت دینے کے، اس نے تثلیث کی دعوت دینا شروع کری، کہ کہتا تھا کہ ہاں خدا ایک ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن خدا کے 3 حصے ہیں، یعنی 3 اقلوم میں خدا کو اس نے گویا کہ بانٹ دیا، ایک طرح سے ڈسٹریبیوٹ کر دیا کہ گاڈ ہیڈ جو ہے، جو خدائی ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک تو خدا ہے جو اصل خدا ہے، جس کو یہودی عام طور سے اس خدا کو باپ کہتے تھے، لیکن باپ سے مراد نعوذ باللہ ان کا حقیقی باپ نہیں تھا، باپ سے مراد ان کا صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمارا اتنا ہی محبوب ہے جیسا ہمیں باپ محبوب ہوتا ہے، اور آپس میں وہ کہتے تھے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ اور بیٹے سے مراد ایسا نہیں تھا کہ بیٹے سے مراد حقیقی بیٹے سے مراد ان کے یہاں ہر وہ شے تھی جو کسی کے نیچے ہو۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی خراب ہے تو اسے کہتے ہیں یہ شیطان کا بیٹا ہے، کوئی آدمی اچھا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ ابن النور ہے، یعنی نور کا بیٹا ہے، تو نور کا بیٹا تھوڑی ہو جاتا ہے، یہ تو عام اصطلاح ہے، دنیا کے ہر زبان میں ہے۔ کوئی آدمی بہت بہادر ہوتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں یہ تو شیر کا بیٹا ہے، تو کیا شیر کا بیٹا ہو جائے گا؟ وہ ہے شیر کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا، صرف اس کی ایک صفت کو بیان کیا گیا۔ تو پوری بائبل کے اندر سینکڑوں بار یہودیوں کی زبان میں، عبرانی زبان میں ابن کا لفظ ہے، وہ بہت سارے لوگوں کے لیے استعمال ہوا، لیکن اس نے یہ باقاعدہ ایک نکال کے لایا کہ تثلیث بغیائے توحید پہ اس نے کھل کے تو نہیں کہا، لیکن دھیرے اس نے بات کرنا شروع کری کہ ایک باپ ہے جس کو ہم فادر کہتے ہیں یعنی خدا، دوسرا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا روح القدس جو ان کے بیچ کا واسطہ ہے۔ گویا اللہ کی 2 صفتیں یہ الگ الگ ہیں۔ اب جو ہماری گفتگو ہوگی وہ تھوڑی سی مشکل ہوگی، اس لیے آپ لوگ ذرا تھوڑا سا نشاط کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ آگے جو ہم بات کریں گے وہ تھوڑی سی تثلیث پہ بات کریں گے۔ یہ سمجھنا بہت، عیسائیت کے جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے، ابھی تک تو تمہید تھی گویا کہ اس نے یہ کام شروع کیا۔ تو پھر اس کا جو حضرت عیسیٰ کے صحیح لوگ تھے ان سے اختلاف ہوا کہ یہ کیا کرنے لگا، یہ کون سے تعلیمات ہیں، حضرت عیسیٰ نے تو کبھی نہیں سکھایا، نبیوں نے تو کبھی نہیں سکھایا۔ اور تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب دوسروں میں تبلیغ کرنے گیا تو وہاں پر اس کو بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ جب تبلیغ کی بات کرتا تو پھر وہ قومیں کہتی کہ اچھا شریعت بھی ماننی پڑے گی، تو بولا ہاں شریعت ماننی پڑے گی، تو انہوں نے کہا شریعت کو تو نہیں مانیں گے۔ حضور کے زمانے میں بھی ایسے بہت سارے لوگ تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے مان لیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ بڑی بھاری ہے، کوئی کہتا تھا شراب نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس نے پوری عیسائیت کے ساتھ ایک مذاق کیا، اس نے ان سے کہا کوئی بات نہیں تم آ جاؤ۔ تو وہاں بہت سارے لوگوں نے اس سے کہا تمہاری ساری باتیں ساول صحیح ہیں، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو اس کی کوالٹیز کے بارے میں، اس کی صلاحیتوں کے بارے میں بتایا نا کہ کتنا صلاحیت مند تھا، ہر قوم سے اس کی زبان میں گفتگو کرتا تھا۔ اور آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ کتنی آپ اس وقت اس صدی میں بیٹھ کر، جو علم کی صدی ہے، جو پڑھنے لکھنے کا ہے، انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے، کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، اس زمانے میں بیٹھ کر اس بات کو کہنا اچھا کئی زبانیں بولتا ہے بڑا آسان لگتا ہے، لیکن آج سے 2000 سال پہلے کے اس معاشرے میں ایک آدمی 8-10 زبانیں بولتا ہو آج بھی آسان نہیں ہے، تو اس ٹائم تو ناممکن تھا۔ تو جو قوم آتی، کیونکہ تجارتی مرکز تھا سب سے بڑا، ہر قوم کو وہاں پر آنا پڑتا تھا، جیسے مکہ تھا، مکہ کے اندر آپ نے دیکھا نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے کہ حج کا موقع آئے، اور حج کے موقع کے اندر بہت سارے قبیلوں کے وفود آتے تھے، آپ جا کر بات کرتے تھے۔ تو اس نے موقع نکالا، ذہین آدمی تھا، تجارتی خاندان کا فرد تھا، اسے معلوم تھا لوگوں سے کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے۔ اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ کے جو اصل شاگرد تھے وہ معمولی لوگ تھے، بیچارہ کوئی مچھلی بیچنے والا، کوئی جال بیچنے والا، ایسے لوگوں کی کون سنے گا، اور ان کے پاس کوئی کمال بھی نہیں، پیسے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ تو اس نے جو بھی قوم آتی ہے ان سے بات کرتا تو سب لوگ ایک چیز پر آ کر اس کو پھنسا دیتے، کہتے تمہاری ساری باتیں صحیح ہیں ہم مان لیں گے، لیکن موسیٰ کی شریعت میں جو ختنے والا مسئلہ ہے یہ ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ وہاں پر ختنہ صرف یہودیوں کی پہچان تھی، اور وہ جتنی قومیں وہاں پر بستی تھیں، عمونی ہو، بت پرست قوم ہو، معابی ہو، یا مصری ہو، قدیم مصری ہو، یا قدیم سیرین لوگ ہوں، وہ سارے بت پرست تھے۔ ایک تو سارے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑنا،
اس کے بعد موسیٰ کی شریعت کو ماننا، اور تیسری چیز ہے کہ اس قوم کے لیے ماننا جو قوم خود غلام ہے۔ اگر کوئی قوم حاکم ہوتی ہے تو لوگ اس کی ساری باتیں مانتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے اس کے مذہب کو مانیں گے تو پیسے بھی ملیں گے، طاقت بھی ملے گی۔ جیسے جس وقت ہندوستان پہ انگریزوں نے قبضہ کیا تو کتنے لوگ عیسائی بنے، تو اس میں سارے ایسے نہیں تھے کہ وہ نعوذ باللہ ان کو اپنے دین سے بیزاری تھی، بہت سارے صرف پیسوں کے لیے عیسائی بن گئے کہ جائیداد ملے گی، پیسہ ملے گا، عہدے ملیں گے۔ بہت سارے پادری ہیں، آپ اگر کتابیں ڈھونڈنا شروع کریں اس زمانے کی تو 20 پادری مسلمانوں کے نام سے آپ کو ملیں گے، پادری کلیم اللہ، پادری عبد المسیح، پادری یہ، پادری وہ، باقاعدہ کتب خانے تھے ان کے۔ تو وہ کون تھے؟ وہ لوگ وہی تھے جو پیسوں کے لیے اپنے دین کو انہوں نے چھوڑا۔ تو لوگ، لیکن یہودیوں کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں تھا، طاقت بھی نہیں تھی، لوگ ان کی کیوں مانتے؟ تو اس نے گھر پر آ کر غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں ختنہ نہیں کرنا مت کرو، تم ایسے ہی آ جاؤ۔ اب جب یہ بات اس نے کرنا شروع کری تو جو اور صحابہ تھے اس سے ان کا اختلاف ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ خاص طور سے ان دونوں پوائنٹس پہ، ایک تو توحید کے خلاف تم نئی باتیں کرتے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ موسیٰ کی شریعت سے تم نے یہ کیا کام کرنا شروع کر دیا کہ موسیٰ کی شریعت ختم ہو گئی۔ لیکن یہ نہیں مانا، اس نے دعوت دینا شروع رکھی، کرتا رہا، اختلافات بڑھتے رہے، حتیٰ کہ ایک بار ایک سفر طے ہوا جو حضرت برناباس کو اور اس کو ساتھ ساتھ کرنا تھا، تبلیغی سفر۔ اس سفر میں ان کا اختلاف شروع ہوتا ہے، اور جب نیو ٹیسٹمنٹ کی ایک کتاب ہے رسولوں کے اعمال، دا ایکٹ آف اپوزلز کے نام سے، اس کے 15ویں حصے تک یہ واقعہ موجود ہے۔ 15ویں حصے میں یہ بات ہے کہ ان کی آپس میں بحث ہوئی، اور انتہائی بحث ہوئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو تم کر رہے ہو ہم اس سے بری ہیں، یہ وہ دین نہیں ہے جو ہمارے استاد حضرت عیسیٰ نے ہمیں سکھایا، کہ تم کچھ اور کر رہے ہو۔ تو یہ نہیں مانا، اس نے کہا نہیں میں صحیح کر رہا ہوں۔ ان کا اختلاف اتنا بڑا، انہوں نے کہا میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ یہ آخری بار ہے جب کوئی صحابی کا نام وہاں پر کسی اور اس کے علاوہ کسی اور کا نام آیا ہے۔ اس 15ویں چیپٹر سے برناباس کا نام کبھی بھی عیسائیوں کے لٹریچر میں نہیں ملتا، وہاں سے بالکل نام ایسا غائب کیا۔ اس کے بعد بائبل میں جتنی کتابیں ہیں وہ یا تو اس کی خود کی ہیں، اس کے خطوط ہیں، اس کو خط لکھنے کا بہت شوق تھا، سب کو خط لکھتا تھا بیٹھ کر کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تم یہاں پر آ جاؤ، اور پھر اس کے شاگردوں کے خطوط ہیں۔ تو اس نے یہ 2 کاموں پر اس کا سب سے زیادہ اختلاف ہوا۔ نمبر 1 توحید کے مقابلے میں تثلیث، اور نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم کر دی گئی، اب کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ 2 باتیں سننے میں جتنی آسان لگتی ہیں، یہ باتیں اتنی گہری ہیں۔ اب آپ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ اس نے اس عقیدے کو کیوں پھیلایا۔ یہ بیوقوف آدمی تو نہیں تھا، انتہائی ذہین آدمی تھا۔ اس نے یہ بات کیوں کری؟ اس نے یہ بات کرنے سے پہلے بہت ساری چیزوں کو سمجھا۔ اگر آپ دنیا کے مذاہب پر نظر رکھتے ہو، قدیم مذاہب پر، خاص طور سے ان مذاہب پر جو اس مشرق وسطیٰ میں بہت پہلے آباد تھے، تو اگر آپ ان مذاہب اگر آپ کو شوق ہے پڑھنے کا تو ایک انسائکلوپیڈیا ہے ریلیجن اینڈ ایتھکس، سیموئل ہنٹنگٹن کی ہے غالباً، وہ اوپر لائبریری موجود تھی۔ جب میں یہاں ندوے میں تھا تو میں اکثر اسے دیکھتا تھا، بڑی زبردست کتاب ہے۔ اگر آپ میں سے کچھ طلبہ انگریزی جانتے ہو تو اس کو یقیناً دیکھ لیں، انسائکلوپیڈیا ریلیجن اینڈ ایتھکس، تقریباً وہ 12 والیوم میں تھی، تو وہ اعلیٰ ترین کتاب ہے۔ اس میں سے آپ مذاہب کو پڑھیے، قدیم ترین مذاہب کو۔ تو دنیا کے اگر قدیم ترین مذاہب کو آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ ایک چیز پائیں گے کہ ان کے یہاں یہ تو ٹرینٹی ہے، اس کا تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، جو دنیا کی قدیم تہذیبیں ہیں۔ شاید بور تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ یہ بہت گہری چیزیں عام طور سے سمجھ میں نہیں آتی، بہت وقت کے بعد یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اور میں زبان کو آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یقیناً کچھ نہ کچھ چیزیں بھاری ہو جاتی ہوں گی، آپ اس کے ساتھ اس کو سنیے۔ تو دنیا کی جو قدیم تہذیبیں تھیں، خاص طور سے قدیم مصر کی تہذیب نمبر 1، بیبلونیا کی تہذیب، سیریا کی تہذیب، اور ہندوستان کی قدیم تہذیبیں، ان ساری تہذیبوں میں ایک تو بت پرستی تو تھی، خوب بت سے 1-2 نہیں، پورا پینتھورا تھا، پینتینیم تھا پورا کا پورا، کہ 20 30 بلکہ سینکڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں۔ جیسے رومن بت پرستی تھی، وہاں پہ زیوس تھا، وہاں پہ ایگریڈس تھی، وہاں پہ اور دیوی دیوتاؤں، مطلب باپ ہے، بیٹا ہے، اس کے لڑکے ہیں، پورا خاندان تھا۔ اسی طرح سے گریک یونانی لوگوں کے یہاں بھی یہی حال تھا، عربوں کے یہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ لات ہے، عزا ہے، منات ہے، اور نہ جانے کتنے سارے ان کے یہاں تھے۔ تو جتنے بھی قدیم تہذیبیں تھیں، ان ساری تہذیبوں میں ایک چیز قدر مشترک تھی کہ تثلیث کی۔ یہ خداؤں کو 3 حصوں میں منقسم مانا کرتے تھے ہر تہذیب میں۔
مصر میں بھی تھی. اب میں ان کی دیوی دیوتاؤں کی تشریح میں لگوں گا تو بہت لمبا ٹائم گزر جائے گا، لیکن مصر میں بھی تھی. ہورس، را اور ایک اور ان کی دیوی ہوا کرتی تھی آستر. اسی طرح سے جو قدیم بیبلونین تہذیب تھی وہاں پر بھی 3 کو ماننے والے موجود تھے. رومی دیوی دیوتاؤں تھے، ان کے یہاں بھی ایک خاص 3 کی ترکیب تھی کہ 3 دیوی دیوتاؤں کو سب سے اوپر مانا کرتے تھے. سب سے اوپر کہ ایک سورج کا دیوتا، ایک چاند کی دیوی، اور ایک چیز اور جو ان دونوں کے بیچ میں توازن کو قائم رکھتی ہو. یعنی تین خداؤں کا جو تصور تھا وہ اس زمانے کی قوموں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا تھا. اب آ جاتے ہیں اس زمانے کے سب سے بڑے فلسفہ کا جو مرکز تھا، تمام یونانی فلسفوں کا مرکز، وہ بھی اپنے آپ میں ایک جادو تھا. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو رد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو رد ہے خاص طور سے فلسفیوں پر، اس کو پڑھیے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ کتنا فلسفے کے اندر کتنا بڑا جادو تھا، کتنے لوگوں کا ایمان اس کو خراب کرنے کی اس کے اندر طاقت تھی. تو جو فلسفی تھے نعوذ باللہ، انہوں نے ایک چیز نکالی، چونکہ وحی کے تو وہ انکار کرتے تھے اس زمانے میں. اب وحی کا توڑ، اب تو دنیا کیسے بنی، اس کی تشریح کیسے کریں گے، کیسے ایکسپلین کریں گے. جو نبیوں کو مانتا ہے، جو اللہ کی ذات کو مانتا ہے، وہ تو کہتا ہے رب نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہو تو ہمیں بتاؤ، اس کے لیے تو مسئلہ آسان ہے. تو اور کیوں، تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ کہتا ہمیں نبیوں نے بتایا. بھائی آپ سے میں پوچھوں کہ آپ اللہ کو کیوں مانتے ہیں، تو آپ کہیں گے نبیوں نے ہمیں بتایا، ہم نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن جو اللہ کی ذات کو نہ مانے، نبیوں کو نہ مانے، تو پھر اس دنیا کو کیسے کہے گا؟ آپ تو کہہ دیں گے کہ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ پوری کائنات تو میرے رب نے بنائی، تمہارے رب نے کوئی کائنات بنائی ہو تو ہمیں دکھا دو. تو ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا جو بنی ہے اس کا ایک فرسٹ کاز ہے عقل کل. سب سے پہلا فرسٹ کاز انہوں نے کہا. اس کے بعد اس کاز سے جو بھی شے تھی اس کو آج تک وہ ڈیفائن نہیں کر سکے، آج تک اس کی تشریح نہیں کر سکے. وہ کہنے لگے سب چیزوں کا ایک نہ ایک سب سے پہلا کارن تھا، یہ سب سے پہلی وجہ تھی جو عقل کل تھی، عقل کل تھی. اس سے ایک چیز اور پیدا ہوئی. جب وہ بالکل اکیلی تھی تو اس نے چاہا کہ میں سب کے سامنے آؤں، تو اس نے اپنے وجود سے ایک اور حصے کو الگ کر کے اس کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، گویا کہ روح اول کو پیدا کیا، سیکنڈ کاز. اور پھر جس عمل کے ذریعے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، اس شے کا نام علم رکھ لیجئے، اس شے کا نام نور رکھ لیجئے، اس صفت کا نام معرفت رکھ لیجئے، جو چاہے رکھ لیجئے. اس کو وہ صوفیہ بولتے تھے، صوفیہ. اور دوسری جو صفت تھی اس کو وہ لوگو بولتے تھے. یعنی خود اس شے نے جب یہ کہا کہ یہ چیزیں بن جائیں، بات سیدھی سیدھی یہ ہے کہ خدا کو نہیں ماننا تھا تو اس کی زبردستی کی لفاظی تھی. سیدھی سیدھی بات یہ تھی. اصل تو سیدھے سیدھے یہ کہتے تھے کہ اللہ نے بنایا ہے یا کس بنانے والے نے بنایا ہے، بات ختم ہو جاتی. لیکن یہ ماننا نہیں تھا، نبیوں کا انکار کرنا تھا، وحی کا انکار کرنا تھا. تو کچھ نہ کچھ تو لے کر آتے. تو وہ یہ لے کر آئے کہ بھئی پہلی جو کاز ہے وہ عقل کل ہے ہماری، فرسٹ کاز. دوسرا جو ہے لوگو ہے، لوگو کہتے ہیں کلام کو. اور تیسری جو ہے صوفیہ ہے، صوفیہ کہتے ہیں عقل کو. تو گویا کہ یہ تصور ان کے یہاں تھا. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں، یہ سینٹ پال، یہ جو ساؤل تھا، یہ سب اسے پتہ تھیں. اب آپ اندازہ کرو جب آپ کو سمجھنے میں اتنی مشکل ہو رہی ہے، اور آدھے طلبہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی جھوم رہا ہے، کوئی سو رہا ہے. دیکھیے بہت سارے ادھر بھی سو رہے ہیں، ادھر بھی سو رہے ہیں. تو آپ سوچو اتنی ساری چیزیں اس زمانے کے جو بیچارے بالکل ان پڑھ لوگ تھے، کچھ جانتے نہیں تھے، ان کے لیے کتنی مشکل ہوں گی یہ چیزیں. اس نے ان ساری چیزوں کو سمجھا. تو اس نے سوچا کہ میں بھی کچھ ایسی چیز بنا کے لاؤں جو سب کے یہاں چل جائے، سب اس عقیدے کے ماننے والے ہوں، تو میں بھی ایک ایسا عقیدہ پیش کروں. تو اس نے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اس تثلیث کے عقیدے کو پیش کیا تھا. مجھے معلوم ہے یہ چیز سمجھنا بہت آسان نہیں ہے، بہت مشکل چیز ہے. بہت راتیں میں نے خراب کی نہیں تو مجھے سمجھ میں آئی ہے انسائکلوپیڈیاز پڑھ کے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں پڑھ کے. اس لیے تھوڑا سا اس کو گہرائی سمجھے، اس لیے اس نے اس عقیدے کو رکھا. اچھا جب یہ اس عقیدے کو لے کر آیا تو سب کی سمجھ میں آیا، عیسائی یہودیوں کو چھوڑ کر. کیونکہ جو قومیں تین خداؤں کو مانتی تھیں ان کو لگا یار الفاظ تو بدلے ہیں، بات تو تقریباً وہی ہو رہی ہے، مان لو. بھائی مثال کے طور پر ایک آدمی بہت سارے بتوں کی عبادت کرتا ہو اور اس سے یہ کہا جائے کہ تمہیں ان والے بتوں کو ماننا ہے، تو تھوڑی دیر تو سوچے گا، پھر کہے گا مانتے تو ہوں، ایک اور ماننا ہے، اسے بھی مان لو. یہ چیز نہیں اچھی لگ رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس وقت تک اس میں کچھ نہ کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی آئی تھی اس کی روشنی موجود تھی، کچھ نہ کچھ اس کی برکات موجود تھیں، اور پھر اس نے یہ چیزیں لگا دی. تو یہ جب تبلیغ کرنے لگا تو اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی اس کی بات سمجھ میں آنے لگی. اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو مجبور تھے، جو کمزور تھے، جن کے پاس نہ تو علم تھا، یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا. اللہ ایسے امتحان لیتا ہے ہر زمانے میں.
اللہ حق کے ساتھ بہت سارے وسائل کو نہیں جوڑتا. ایک ہمارے استاد نے ہمیں ایک جملہ سکھایا تھا، میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ حق کے ساتھ وسائل کو نہیں جوڑتا. حق کو وسیلوں کی اور حق کو سبیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو تو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. جب آفتاب نکلتا ہے تو اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، آفتاب تو آفتاب ہے. اور جتنے ناحق ہیں دنیا کے اندر، جتنے باطل ہیں، ان کو بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو بات نہیں کرتے بلکہ مذہب کو خوبصورت الفاظ میں لپیٹ کے بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر آپ سیدھی سیدھی بات کرنے لگے، جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے مکہ کے لوگوں کو دعوت دی جو فطری دعوت تھی، تو وہ دلوں پر اثر کرتی ہے، وہ دلوں پر چوٹ مارتی ہے اور آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو سینٹ پال نے یہ ساری خرافات اس لیے کی کہ جتنی قومیں تھیں اس کو سینٹ پال کی باتیں اچھی لگیں، ہر قوم کو لگے کہ ہماری بات ہو رہی ہے، کیونکہ تثلیث میں الفاظ ہی تو بدلے تھے، اصل تصورات، اصل عقیدے تو وہی تھے. تو وہ سارے کے سارے عقیدے کے ماننے والے دھیرے دھیرے سینٹ پال کے پاس آنے شروع ہو گئے. ایک بات. اب دوسرا مسئلہ یہ آ رہا تھا، کون سا والا؟ شریعت والا. اور شریعت کو اس نے دھیرے دھیرے، اب دوسری رکاوٹ کیا تھی لوگوں کے آنے میں؟ شریعت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری شریعت کو ماننا. تو وہاں پر اس نے ایک نیا کام شروع کیا. تورات کے اندر ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ جس کو سولی پر چڑھایا گیا وہ ملعون ہوا. ان کے نزدیک سولی کی جو موت تھی وہ بہت لعنتی موت تھی، یعنی بہت بری موتوں میں سے موت سمجھی جاتی تھی. ان کے نزدیک یہ اللہ کا عذاب تھا کہ اگر کسی کو سولی دی گئی ہے تو گویا کہ وہ آدمی اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے بلکہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بیکار ہے یا معتوب ہے، اور اللہ اس پر ناراض ہے، اور اس ناراضگی کی وجہ سے، اللہ کے غصے کی وجہ سے اس کو سولی دی گئی ہے. اب مسئلہ یہ آتا کہ جب یہ غیر قوموں میں تبلیغ کرنے جایا کرتا یا اس نے بات کری تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ تم تو اس خدا کی تبلیغ کرنا آئے جس کو سولی پہ چڑھایا گیا. بھائی کچھ لوگ سونے ذرا آس پاس والے انہیں ہلا دے اٹھا دے. تو یہ جب تبلیغ کرنے گیا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. پہلی بات تو سیٹ ہو گئی اس کی، پہلی بات تو لوگوں نے مان لی کہ بھائی تثلیث ہے، لوگوں کی سمجھ میں آنے لگی. لیکن اب دوسرا مسئلے کا کیا کرتا؟ یہ بات انہیں پتہ تھی کہ یہودی کہتے لگے لوگ کہ تم تو خود مانتے ہو کہ جس کو سولی پر چڑھایا جایا وہ جو مصلوب ہوا تو وہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے. اب یہ اس نے سوچا کہ یہ تو مسئلہ پھر خراب ہو گیا. اب اس نے پھر اپنے دماغ دوڑائے. اللہ کی طرف سے شیطان کی مدد، معذرت، شیطان کی طرف سے بھی اس کو کچھ نہ کچھ رہنمائی مل رہی ہوگی. تو اس نے 3 چیزیں گڑھیں. وہ 3 چیزیں یہ تھیں. نمبر 1 اس کا نام تھا اوریجنل سن، گناہ اصلی. یہ کہتے نا کہ جو آدمی سچ بولتا ہے اسے کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو اس نے بول دیا وہ سچ ہی بولنا ہے. لیکن جو جھوٹ بولتا ہے اس کو بہت سارے جھوٹ گڑھنے پڑتے ہیں. ایک جھوٹ کے لیے کم سے کم آپ کو کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100 بولنے پڑتے ہیں. ادھر والے بتایا بھائی، بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اب اس کو ایک عقیدے کو ثابت کر لیا. اس نے ایک عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس کو اور بہت ساری چیزیں ثابت کرنی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مائنڈ گیم تھا. اگر آپ مائنڈ گیم جانتے ہو کہ اگر آپ وہ پہلے پیپرز کے اندر وہ آیا کرتے تھے کہ مائنڈ گیم ہوتے تھے، ایک لفظ آپ کو بلکہ ایک لفظ دے دیا چھوٹا سا کہ اس ٹکڑے سے آپ بنائیے. اب آپ نے سانپ سیڑھی کی طرح ایک لفظ بنایا، جو آخری والا ہے اس سے کوئی اور لفظ بن جائے گا. لیکن آپ نے جب وہ لفظ بنایا تو خانے پورے نہیں ہوتے تھے. تو گویا کہ ایک مائنڈ گیم تھا. پہلے تم نے یہاں پر ایک چیز صحیح کر لی، اب آگے صحیح کرنی ہے. تو اس نے فوراً ایک عقیدہ گڑھا، اس کا نام تھا اوریجنل سن، گناہ اصلی. اور یہ اس وقت اس کی ساری باتیں میں یوں بتا رہا ہوں آپ کو اتنی گہرائی سے کہ اس کی بتائی ہوئی ساری باتیں اس وقت کی عیسائیت کے بنیادی عقائد ہیں. دا سینٹرل کریڈ آف کرسچینٹی، عیسائیت کی جو اصل بنیادیں ہیں وہ اسی کی تعلیمات. اس وقت کی پوری عیسائیت سینٹ پال پہ چل رہی ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے عیسائیت کیا ہے اسے دیکھیے. صرف تثلیث کے اوپر ان کی جو کتابیں ہیں وہ اتنی پاگل کرنے والی ہیں کہ 300 سال تک، 400 سال تک ان کے مناظرے ہوئے ہیں. سینٹ اگسٹائن کی سٹی آف گاڈ دیکھیے. سینٹ تھامس ایکوناس کی پوری ایک لیٹن کتاب ہے، میرے پاس اس کا انگریزی ترجمہ ہے، وہ سما تھیولوجیکا، جو ان کی علم الکلام کی سب سے بڑی کتاب ہے. دا سما تھیولوجیکا لیٹن میں ہے لیکن انگریزی ترجمہ ہو گیا. وہ ساری کتابیں آپ پڑھیے، آپ پاگل ہو جائیں گے پڑھتے پڑھتے کہ یہ کیا ہے. ایسی خرافاتیں ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ اللہ کی پناہ. کہاں توحید کا بالکل سیدھا عقیدہ جو دلوں میں ایسے سمجھ میں آئے جیسے بارش کی ایک بوند، اور کہاں یہ ساری باتیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ ان کے دین کا حصہ ہے. اس کے بعد اس نے عقیدہ گڑھا اوریجنل سن کا. اوریجنل سن یعنی گناہ اصلی. اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا،
حضرت حوا علیہ السلام ان کے ساتھ تھی، تو حضرت آدم نے وہاں پر ایک گناہ کیا، اللہ نے ان سے کہا تھا کہ اس کا درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن حضرت آدم نے وہ کھا لیا۔ اب کھا لیا تو انسانی ضرورت ان پر غالب ہوئی، ان کو ضرورت کا احساس ہوا، تو اللہ کی طرف سے پھر کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے ان سے کہا گیا کہ اب تم توبہ کرو، تو توبہ تو قبول کر لی گئی، لیکن توبہ کے بعد ان سے کہا گیا اب تم یہاں پر نہیں رہ سکتے، تم کو یہاں سے جنت سے جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل سمپل ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ آدم نے توبہ کی، آدم نے گناہ کیا تھا اور اس گناہ کے بعد توبہ کی، اللہ نے فتاب اللہ علیہ، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، لیکن دنیا میں بھیج دیا۔ اس نے بہت ساری پرانی قوموں کے ساتھ سے یہ عقیدہ بھی لیا کہ نہیں، آدم کا گناہ معاف نہیں ہوا، آدم نے جو گناہ کیا اس گناہ کے نتیجے میں موت آئی، اس سے پہلے موت نہیں تھی۔ یا آپ مسلمان ہو کے سنیں گے، آپ کی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو لگے گا یہ کیا بات ہوئی۔ آپ مسلمان ہو کے نہیں، بالکل خالی اس ذہن ہو کے اس آرگومنٹ کو سنیے۔ اس نے ان لوگوں کو سمجھایا، آج کو نہیں، اس زمانے کے جو سیدھے سیدھے لوگ تھے، کہنے لگا یہ بتاؤ آدم سے پہلے کبھی موت آئی؟ لوگ بولے نہیں، کوئی بھی نہیں مرا۔ بولے موت نتیجہ تھی گناہ کا، انہوں نے گناہ کیا، گناہ کے نتیجے میں موت آئی، تو آدم کا گناہ گویا کہ ابھی تک معاف نہیں ہوا، اس نے خود جوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں نا صغرا کبرا جوڑنا جو ہوتا ہے، ایک لائن اس نے جوڑ دی پیچھے سے، اس نے جوڑ دیا کہ آدم کا گناہ معاف نہیں ہوا، اگر گناہ معاف ہو جاتا ہے تو کوئی مر نہیں رہا ہوتا۔ بتاؤ لوگ مر رہے ہیں نہیں مر رہے ہیں؟ اب سیدھے سادے لوگ اس زمانے کے، انہوں نے کہا ہاں جی لوگ تو مر رہے ہیں۔ بولے جب مر رہے ہیں تو اس کا مطلب آدم کا گناہ معاف نہیں ہوا۔ اب لوگ پھنس گئے اس کی بات میں، اب اتنا پڑھا لکھا تو کوئی ذہین اور کوئی تھا نہیں، اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے اسی جیسے، میں وقت کی وجہ سے ان کے سب کے نام تو نہیں گنا سکتا آپ کو، لیکن انہوں نے یہ تبلیغ کرنا شروع کری، تو لوگوں کی سمجھ میں آنے لگی ہاں یہ بات صحیح ہے، ہم سب گناہ گار ہیں۔ اور یہ بات میں اپنے الفاظ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے کہ all are sinners، سارے کے سارے گناہ گار ہیں جب تک کہ عیسیٰ کو قبول نہ کر لیں۔ تو پہلے تو اس نے اس عقیدے کو بنایا، پہلا عقیدہ اوریجنل سن۔ دوسرا یہ ہوا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب گناہ کی بخشش کیسے ہوگی؟ تو پھر اس کے ساتھ جو اور شیطان قسم کے لوگ تھے ان سب نے مل کے کہا کہ اللہ رب العزت کے اندر دو صفتیں ہیں۔ نمبر ایک صفت اللہ کی صفت عدل ہے، یعنی اللہ انصاف کرتا ہے، جس نے گناہ کیا اس کو سزا ملے گی، ہے نا؟ ہے بات بالکل اصول کی بات ہے کہ جو غلط کام کرے سوسائٹی کے اندر بیلنس کیسے ہوگا کہ جو اچھا کرے اسے کچھ نہ کچھ بدلہ دیا جائے اور جو غلط کام کرے اس کو سزا دی جائے۔ تو اللہ کی جو صفت عدل ہے وہ بدلہ دینا چاہتی ہے اچھے کام کا برے کام کا، تو اللہ کو سزا دینی تھی ساری انسانیت کو۔ اب اللہ کو جب سزا دینی تھی اللہ نے کہا ٹھیک ہے سب کو مار دو، تو اب یہ تو کوئی سزا کا بدلہ ہوتا تو انسانیت کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ اور اللہ کی ایک دوسری صفت اور ہے، صفت رحم، صفت عدل کہہ رہی تھی، نعوذ باللہ یہ اس کی بیوقوفی باتیں تھیں اس زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ بھئی ایک انسان ہوتا ہے صفت کوئی حقیقی تھوڑی ہوتی ہے، صفت تو خیالی ہوتی ہے۔ کہ دیکھیے آپ نے ایک آدمی گورا ہے تو اس کے گورے پن کو آپ جیب میں تھوڑی رکھ سکتے ہیں، بتائیے؟ کوئی پھول اگر لال رنگ کا ہے تو آپ چاہیں کہ اس کے اندر سے لال رنگ کو نکال لیں، ریڈیوس کر لیں، اس کا لال رنگ نکال کے الگ کر دیں، آپ اس کے لال رنگ کو الگ نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک آدمی سچ بولتا ہے تو آپ اس کے سچ بولنے کو اس سے الگ کر سکتے ہیں؟ صفت حقیقی تھوڑی ہوتی ہے، صفت تو خیالی ہوتی ہے۔ آپ کے خیالی میں تو صفت ہے، وہ ہے وجود میں، لیکن اس کا جو وجود ہے وہ آپ کے خیال میں ہے۔ اس نے لوگوں کو یہ بیوقوفی کی باتیں پٹیاں پڑھائیں کہ اللہ کی دو صفتیں تھیں، ایک صفت عدل تھی جو انصاف کرنا چاہتی تھی، اور دوسری صفت رحم تھی جو رحم کرنا چاہتی تھی۔ صفت عدل کہہ رہی تھی کہ سب کی پٹائی کرو اور سب کو سزا دو، اور صفت رحم کہہ رہی تھی نہیں سب کو تو بچانا بھی ہے۔ تو پھر ہمارے بیچ میں کوئی راستہ نکالنا چاہیے، تو راستہ ایسے نکالا، اب یہ لاتا ہے ٹرینٹی پہ لوگوں کو۔ یہ دیکھیے ذہن، اسے کہتے ہیں پلے، دماغ کا گیم۔ اب یہ لایا لوگوں کو کہ دیکھو سارے گناہ گار ہیں، اور گناہ گار ہونے کے بعد اب بخشش کا راستہ یہ ہے کہ خدا نے ہی ہمیں بخشش کا راستہ دے دیا۔ گوسپل آف جان جو بائبل کی چوتھی کتاب ہے، اس کی ایک بڑی مشہور آیت ہے، اس آیت کو یہ تقریباً ہر چرچ پر لکھتے ہیں، اور اس آیت کا جتنے مبلغین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ اس آیت کو استعمال کرتے ہیں کہ God loved this world so much، کہ خدا نے اس دنیا کو بہت پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ He gave the world His eternal son, His only begotten son، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا کو دیا کہ جو اس کے اندر everybody believes in Him، جو اس کے اندر یقین رکھے گا He gives the final salvation، تو وہی ہمیشہ کی نجات پائے گا۔
یہ ہے ان کے عقیدے کی بنیاد، جس کو وہ خوب کھل کے پوری دنیا میں بیان کرتے ہیں کہ جو اب اگر کسی کو نجات پانی ہے تو حضرت عیسیٰ کو اپنا مسیحا ماننا پڑے گا۔ تو جو تثلیث کی بات اس نے کہی تھی سینٹ پال نے، اب یہ لوگوں کو وہاں پر لے کر آیا کہ دیکھو خدا نے تمہارے لیے ایک انتظام کیا، تم نے گناہ کیا تھا، تم گنہگار تھے، اب لوگوں کے اندر ایک اندر سے گلٹی والا جو احساس ہوتا ہے نا، اپنے گنہگار ہونے کا احساس پیدا ہو گیا کہ ہاں ہم گنہگار تو ہیں، بے وجہ کے گنہگار۔ حتیٰ کہ ان کے جو علم کلام کے ماہرین ہیں وہ اتنے مبالغہ انہوں نے کیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی گناہ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہم مانتے ہیں کہ ہر بچہ معصوم ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں معصوم نہیں ہوتا، گناہ لے کے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس نے لوگوں کے سامنے ایک پلان رکھا کہ پلان یہ ہے کہ خدا کی تثلیث جو ہے، جو خدائیت ہے، اس کو اپنے بندوں پر یعنی انصاف بھی کرنا تھا، رحم بھی کرنا تھا۔ تو اس نے گویا کہ نعوذ باللہ اپنے ہی لڑکے کو اس دنیا میں بھیج دیا، اپنے اکلوتے لڑکے کو اس دنیا میں بھیجا، وہ یہاں پر آیا، آنے کے بعد اس دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری اور وہی قربان ہوا۔ یعنی یہ جو پورا پلان تھا یہ خدا کی طرف سے پورا پلان تھا، اور حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ کیتھولک چرچ تو یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی خدا تھے۔ تو گویا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا کے اندر بھیجا، وہ اس دنیا میں آیا، آنے کے بعد تکلیفیں سہیں، پریشانیاں سہیں، بھوک کو سہا، لوگوں نے پتھر مارے، کوشش جو بھی تکلیفیں پہنچائیں وہ سب برداشت کی، آخر میں جو رومن سپاہی تھے ان کے ہاتھوں سے تکلیفیں سہیں، اور آخر میں اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اور وہ سولی پر کس لیے چڑھا؟ وہ گویا کہ سولی پر ہمارے لیے چڑھا۔ اب جو اس کی سولی پر یقین کرے گا وہ اس گناہ سے نجات پائے گا جو آدم نے کیا۔ دیکھیں کہاں کی علاقے اس نے کہاں جوڑی، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ اس وقت عیسائی علم کلام کی سب سے بڑی بحث ہے کہ پوری دنیا گناہگار ہے، جو بچے گا صرف وہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا مسیح مانے گا، اور یہ مانے گا کہ اس کو کراس پر چڑھایا گیا۔ ایک بات میں اور کہہ دوں آپ سے، میں ان کا تعارف کرا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو خدا را آپ جاگ کے سنیے۔ بہت سارے لوگ آج ہی سننے پھر کل کو کہیں گے مولانا صاحب نے یہ بتایا تھا، ہم نے اتنی بات سنی ہے، کیونکہ وہ جاگتے ہیں، 2 لفظ لکھتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ میں 2-3 لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، تو یا تو لکھیے مت، پورا سوئیے باقاعدہ، اگر سونا ہے تو پورا سوئیے۔ ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ کچھ لڑکے تھے، وہ کہتے تھے سونا ہو تو باقاعدہ سوئیے، تھوڑا تھوڑا سونا خراب کرتا ہے، آگے نیند خراب ہو جائے گی، زندگی بھر ایسے سوئیں گے، تھوڑا سوئیں گے تھوڑا جاگیں گے، تو باقاعدہ سوئیے، کہیں جا کر کے یہاں بیٹھ کے سوئیے۔ تو خیر یہ تھوڑا آپ کو جگانے کے لیے، لیکن اصل مقصد بات یہ تھی کہ آپ جو ہم بات آپ کو بتا رہے ہیں ہم ان کا تعارف کرا رہے ہیں، اسی لیے ان کی اصطلاحات ہیں، ان کے الفاظ ہیں، انہی کی بات ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ صحیح ہے، کیونکہ جب تعارف کرایا جائے، کسی کا کیس پریزنٹ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کی گفتگو میں پیش کیا جائے۔ قرآن نے ایسی بہت ساری جگہ تعبیرات استعمال کی ہیں جو دوسروں نے کہا، قرآن نے ان کو انہی کے جملوں کے ساتھ، انہی کے صیغوں کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ تو صرف بیان ہے۔ تو اب اس نے اس دوسرے عقیدے کو بھی سامنے رکھ دیا، تثلیث کے ساتھ جوڑ دیا کس کو؟ کروسیفکشن کو اور اس اوریجنل سن کو۔ اب یہ ان کے 3 بنیادی عقیدے ہو گئے۔ نمبر 1 ہے ٹرینٹی، تثلیث، یہ لکھنا چاہیں تو آپ لکھیے اس کو، انگلش میں اس کو ٹرینٹی کہتے ہیں، اور عربی میں اور اردو میں آپ کہیں تو اس کو تثلیث کہہ سکتے ہیں۔ کیا ہے تثلیث؟ انشاءاللہ اس پر بعد میں بات کریں گے۔ دوسرا عقیدہ اسی سے جڑا ہوا ہے ان کا اوریجنل سن، گناہ اصلی۔ تعریف ہم نے اس کی آپ کو پوری سنا دی، لیکن انشاءاللہ اس کی جو ایکچوئل اصطلاحی تعریف ہے اس پر بعد میں بات کریں گے۔ تیسرا ہے کروسیفکشن، لکھ لیا باقی لوگوں نے؟ تیسرا ہے کروسیفکشن، اس کو آپ انگلش اردو میں لکھ لیجئے، عقیدہ مصلوبیت، صلیب پر چڑھایا جانا۔ اور چوتھا ہے سالویشن، مغفرت۔ یہ ایک ایک لفظ ہے لیکن ان کی پوری اصطلاحات ہیں، پوری تعریف ہے۔ تو سالویشن کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کو نجات ملے گی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، جو مانے گا اور گناہ نہیں کرے گا اس کو نجات ملے گی۔ ان کے ہاں کہتے ہیں کتنے ہی اچھے آپ عمل کر لیں، اگر آپ نے حضرت عیسیٰ کو نہیں تسلیم کیا، خاص طور سے مسیحا کروس پر چڑھایا ہوا، تو آپ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو یہ 4 بنیادی ان کے اس وقت عقیدے ہیں، باقی سارے عقیدے اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ٹرینٹی سب سے مین عقیدہ ہے جس پر ہمارا اور پوری دنیا کا اس سے اختلاف ہے، خاص طور سے یہودیوں کا اور مسلمانوں کا بھی۔ مسلمان بھی ٹرینٹی کو نہیں تسلیم کرتے، یہودی بھی تسلیم نہیں کرتے، یہودی بھی توحید کو مانتے ہیں، مسلمان بھی توحید کو مانتے ہیں۔ تو نمبر 1 ٹرینٹی، تثلیث، نمبر 2 گناہ اصلی،
نمبر 3 کروسیفکشن یعنی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا جانا. لیکن یہ عقیدہ بھی ہمارے عقیدے کے صریح منافی ہے. اللہ نے صاف صاف اعلان کیا حضرت عیسیٰ کے تقریباً 600 سال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر عرب کے ریگستانوں میں جو کلام نازل ہوا اس کلام نے صاف صاف کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ آپ کو قتل کیا گیا نہ آپ کو صلیب دی گئی. یہ بالکل صاف ہمارا عقیدہ ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. چاہے قادیانی کچھ بھی کہتے ہیں، قادیانی اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں سولی پہ تو چڑھایا گیا، اور سولی پہ اللہ نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں. غور کیا آپ نے؟ اللہ نے کیا کہا؟ وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبیہ لہم. اللہ نے بات اتنی کہہ دی جاتی کہ وما قتلوہ بات ختم ہو جاتی. نہیں، ایسے لوگ تھے جو اس بات کو مانتے تھے کہ نہیں آپ کو سولی پر لے جایا گیا، آپ بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہونے کے بعد چونکہ وقت ختم ہو رہا تھا، وہ رومی بھی بھاگ گئے وہاں سے، یہودیوں کے لیے تو ختم ہی ہو رہا تھا. اس کے بعد آپ وہاں سے اسی حالت میں اتارے گئے. اتارنے کے بعد آپ ہجرت کر گئے. کچھ نے کہا آپ مصر چلے گئے، اور کچھ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے نکلے اور ہجرت کرتے 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 کشمیر آ گئے. نہیں، اس میں کی بات نہیں ہے، یہ قادیانوں کے عقیدے میں شامل تھا. آپ ان کی کتابیں دیکھیں کہ کشمیر میں آ گئے اور اس مسجد کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، کسی مسجد کے اندر آپ مدفون ہیں. یہ حقیقت ہے، آپ یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں. ان کے عقیدہ آپ پڑھیے، ان کی کتابیں ڈھونڈیے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کشمیر آ گئے. اب پتہ نہیں کیوں ہنس رہے ہیں، یہ تو اس میں ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہے. نہیں، کشمیر کو مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں ہے. غالباً میں ذہن سے نکل گیا کیونکہ قادیانیت پر میرا مطالعہ اتنا اچھا نہیں ہے. سری نگر میں ہے، لیکن کون سی مسجد ہے مجھے تو مسجد کا نام نہیں پتہ. سری نگر کے آس پاس ہی غالباً کوئی مسجد رہی ہوگی. تو فی الحال ان کا عقیدہ ہے کہ آپ سولی پر چڑھایا گئے. اس کے علاوہ اور بھی 1-2 فرقوں کے عقیدے ہیں، چونکہ قرآن نے دونوں لفظ استعمال کیے وما قتلوہ وما صلبوہ. نہ آپ سولی پر چڑھائے گئے نہ ہی آپ قتل کیے گئے. تو یہ عقیدہ جاننا بہت ضروری ہے. اچھے مسلمان، بلکہ میں نے تو ابھی 1-2 مسلمانوں کو پڑھا، ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کے دل سے ایمان چلا گیا ہو، انٹرنیٹ پہ سنا، وہ بالکل صاف کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، صلیب یقیناً آپ کو دی گئی، اس کے بعد آپ کو بچا لیا گیا. اور صلبوہ کے معنی یہ ہے کہ صلیب پر لے جا کر مار دینا. تو پھر قتلوہ کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ صرف زبردستی کی بات ہے. وہی عقیدے ان کے دماغ میں گھسے ہوئے، اس لیے آپ اس کو دھیان میں رکھیں. اور تیسری چیز اس کے بعد جو چوتھا عقیدہ تھا وہ کیا بتایا میں نے آپ کو؟ اٹونمنٹ بھی کہتے ہیں اس کو یہ لوگ، لیکن سالویشن بھی کہہ سکتے ہیں آسان انگلش میں، کہ عقیدہ مغفرت. اب آپ کی مغفرت ہونے کی جو بنیاد ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تسلیم کرنا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور یہ تسلیم کرنا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مرے ہیں. اب بات پوری مکمل ہو گئی. گویا کہ جو تصویر میں جو ڈاٹس رہ گئے تھے، کچھ حصے تھے، سینٹ پال نے ان سب کو بھر دیا. گناہ آدمی کو پہلے تو گناہگار بنایا، پھر تسلیس لایا، اور تسلیس کو لینے کے لیے کیا لے کر آیا؟ وہ اس عقیدے کو صحیح کیا. اس عقیدے کو صحیح کرنے کے بعد پھر اپنے اس عقیدے کو صحیح کر لیا. یہ ان کے عقائد کا تھوڑا سا تعارف ہے. اب ہم آگے چلیں گے. عقیدوں کو انشاءاللہ پورا مکمل تعارف کل بات کریں گے ہم، لیکن اب ہم آگے تاریخ پہ چلتے ہیں جو ہمارا اصل موضوع ہے بچا ہوا. اس نے اس کو کیا. اچھا، اس کے ساتھ اور اس سے لوگ ایسے مل گئے، اور اسی طرح لوگ جو اسی کی طرح ذہین اور عقل مند تھے، انہوں نے اس عقیدے کو لیا. اب دونوں باتیں ہو گئی. ایک تو یہ ہے کہ ہر قوم اس کے عقیدے کو ماننا شروع ہو گئی، ہر قوم اس کی باتوں کو ماننے لگی کیونکہ اس کے پاس عقل تھی، اور پھر یہ ایسی چیز لے کر آیا تھا جس کو وہ پہلے سے مانتے تھے. تو اس نے پیش کیا تو انہوں نے قبول کر لیا. دوسرا مسئلہ بھی اس نے ختم کر دیا کہ اب کسی کو ضرورت نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کی، تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. اب لوگ بہت بڑی تعداد میں اس نئی چیز کو قبول کرنے لگے. دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے، انسانی جو طبیعت ہوتی ہے نا اندر سے، وہ ہر نئی چیز کی دیوانی ہوتی ہے. چاہے کیسا بھی ہو، لوگ اسے آزمانا چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے. جیسے کوئی نئی دکان کھل جائے بریانی کی، لوگ کہتے ہیں ذرا دیکھ کے آؤ کیا بیچ رہا ہے، ذرا ایک بات تو چکھ کے آتے ہیں. تو انہوں نے بھی سوچا بالکل ایسے ہی کہ ذرا دیکھ تو لے، ہے نا بھائی، کہ کیا مل رہا ہے. ہمارے زمانے میں ایک بار جہاں برتھڈے پہ آئس کریم ملنی شروع ہوئی تو لڑکے آئس کریم کھانے لگے. بہت مہنگی آئس کریم ملتی تھی، ہم بھی کھانے گئے اس زمانے میں 40-50 روپے کی. بعد میں پتہ لگا یہ تو وہی نارمل آئس کریم ہے، بس اس کے ڈبے میں کر کے دیتا ہے، اوپر سے تھوڑی سی کشمش ڈال دیتا ہے. تو یہ ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوگا، یہ فطرت ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح. اچھا، ہر قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ مصریوں نے بھی بات مان لی، رومیوں نے بھی مان لی، یہودی بھی مان رہے ہیں. تو لوگوں کو لگا کیا ہے اس کے اندر، کیا ایک زمانہ ہوتا ہے نا، ایک لہر چلتی ہے، تو لہر اس کے پیچھے چلنے لگی.
کیونکہ اس نے ساری مجبوریاں ختم کر دی. ایک تو نیا سا عقیدہ دیا بالکل فریش قسم کا, اور دوسرا پیچھے سے جو اصل مجبوری تھی شریعت والی. آج بھی لوگوں سے آپ کہہ دیں کہ بھائی نماز پڑھنے کی چھٹی, آپ کوئی پیر بنے آپ میں سے اور کہیں اپنے مریدوں سے کہ بھائی نماز پڑھنے کی چھٹی ہے, تم ہمیں کچھ دے جایا کرو, دیکھیے آپ کی کتنی چلے گی, نماز سے بچا لو لوگوں کو بس, ہے نا. تو ہر زمانے میں یہ ہوتا آیا ہے. تو خیر اس کی خوب لوگوں کے اندر پھیلنے شروع ہو گئے. پھر اس کے کچھ شاگرد تھے. اچھا, اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے اپنی بات کو یروشلم میں نہیں رکھا, کیونکہ وہاں تو مخالفت ہو رہی تھی خوب جم کے, وہ مخالفت کر رہے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو رومی حکومت تھی وہ اس کا کچھ نہیں کر رہی تھی, کیونکہ دو باتیں تھیں. ایک تو یہ غلام نہیں تھا, یہ ایسا یہودی تو تھا نہیں کہ اسے پکڑ کے وہ بند کرتے, یہ رومی تھا, اس کے پاس رومی شہریت تھی. اور باقاعدہ جب بھی کبھی اس کے ساتھ ایک دو بار ایسی چیزیں پیش آئیں کہ پولیس اس کے گھر پہ آئی تو اس نے انہیں ڈرا کے کہا میں رومی ہوں, میں یہودی نہیں ہوں, تو وہ واپس چلے گئے. جو یہودیوں کی پولیس تھی وہ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. اور پھر اس کے بعد اس نے جہاں جہاں آس پاس اور شہروں میں اس نے باقاعدہ خطوط لکھے, پیسہ بھی تھا اس کے پاس, اس نے لوگوں کو بھیجنا شروع کرا تبلیغ کے دوروں پر. خود بھی بہت ساری جگہ گیا, یہ بہت سارے کارتھیج گیا, اماتھیا گیا, کورنتھین نام کا ایک بہت بڑا شہر ایشیا مائنر میں تھا, وہاں 2 بار گیا. ان کو لیٹر بھی اس نے لکھ کے بھیجنے شروع کرے اور اپنے عقیدے کی زبردست تبلیغ کرنے لگا. اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں نہ اخبارات تھے, اس زمانے میں لوگوں کو اتنی خبر ملی تھی کہ حضرت عیسیٰ نام کے کوئی آدمی نے کوئی نئی بات پیش کری ہے, معجزات دکھائے ہیں, اس کے بعد کچھ ان کے ساتھ نہ جانے کیا مسئلہ ہوا. اب لوگوں کو اس کے علاوہ بات پتہ نہیں تھی. بھائی نہ تو اس زمانے میں انٹرنیٹ ہو تھے, نہ اس زمانے میں اخبارات تھے, کچھ نہیں تھے, بس اسی کی باتیں چل رہی تھی. تو ہر جگہ اس کی عیسائیت کو زور ہونے لگا. لیکن وہ لوگ بھی اپنی تبلیغ کر رہے تھے, جو سچے لوگ تھے وہ اپنی تبلیغ, لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی, چونکہ وہ غیر یہودیوں میں بات ہی نہیں کرتے تھے. وہ کوئی مذہب کی بات تھوڑی کر رہے تھے, وہ تو جو پرانے یہودی تھے صرف ان کو اخلاقی دعوت دے رہے تھے, یہ سب کو دے رہا تھا. تو ظاہر سی بات ہے اس کی تعداد بڑی تھی. اب یہ اختلاف دھیرے دھیرے بڑھنے شروع ہو گئے. پھر یہ جا کے سیدھا روم پہنچا. اس کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ اس نے روم میں باقاعدہ جو رومی حکومت کا شہر تھا, اس نے وہاں پر جا کر اس نے تبلیغ کری. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کو وہاں پر کسی رومی نے اس کو غصے میں آ کے قتل کر دیا, یا بعض روایات میں آتا ہے اس کو مار دیا, کچھ بھی کیا. فی الحال یہ وہیں پر جا کر اس کا قصہ ختم ہو گیا. لیکن اس کے ماننے والے جو تھے وہ بہت بڑی تعداد میں پوری دنیا میں اس کی بات کو لے کر پھیل گئے اور عیسائیت کی تبلیغ کرنے لگے. باقاعدہ عیسائیت ایک مذہب بننے لگی. اور ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ عیسائیت پر ظلم بھی خوب ہو رہا تھا. دونوں لوگ ظلم کر رہے تھے, اور ظلم اتنا ہوا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جہاں رومی حکومت کو پتہ لگتا لوگ اسی عیسائیت کی, کیونکہ ایسا ہوا ایک واقعہ ہاں وہ رہ گیا. حضرت عیسیٰ کے 70 سال کے بعد, حضرت عیسیٰ کا واقعہ تو ہو گیا تھا, یہودیوں نے کچھ لوگوں نے مل کر ایک بغاوت کی, ریوولٹ, رومی لوگوں کے خلاف بغاوت, باقاعدہ ہتھیاروں کے ساتھ بغاوت کی. اور اس بغاوت کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ لوگ اس میں ہار گئے, اور اس میں انہوں نے بہت سارے رومی فوجیوں کو قتل کر دیا اور یروشلم پر کچھ دنوں کے لیے قبضہ کر لیا. تو جب رومی حکومت کو یہ بات پتہ لگی تو انہوں نے ایک ٹائٹس نام کا ایک بہت خطرناک جنرل ان کے پاس تھا, اس کو انہوں نے ذمہ داری دی کہ جاؤ اور یروشلم کو واپس لو, یہودیوں کو سبق سکھا کے آؤ. ٹائٹس نے کہا بھی جاتا ہوں. اور ٹائٹس نے آ کر حملہ کیا, تقریباً 2 مہینے یا 3 مہینے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا, ان کا پانی بند کر دیا, ان کی فصلیں بند کر دیں. اور اس کے کچھ دنوں کے بعد یہ لوگ شکست ان کو ہو گئی. اور جب ان کو شکست ہوئی ہے تو اس نے وہ ظلم کیے ہیں ان کے اوپر سن 70 میں, جس کو قرآن کریم نے بیان بھی کیا ہے, ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم, جس کو قرآن کریم نے اس پورے صفحے میں اس واقعات کو بیان کیا ہے. تو اس ٹائٹس نے ایسا حملہ کیا کہ پورے شہر کو تباہ کر دیا. اور جو ہیکل بنا ہوا تھا, جو کل ایک ساتھی پوچھ رہے تھے, وہاں پر جو ان کا عبادت کرنے کا مقام تھا, اس نے اس پورے کو ڈھا دیا اور وہاں پر لے جا کر ایک خنزیر کو لے کر گیا. اور جس جگہ خاص قربانیاں اللہ کے سامنے پیش کی جاتی تھی وہاں جا کر اس نے خنزیر کو ذبح کیا. تورات کے جتنے نسخے ہاتھ آئے ان سب کو جلا دیا. جو تورات کا جاننے والا تھا ان سب کو اس نے جانوروں کی کھالوں میں بند کر کے دھواں دیا یا آگ میں ڈال دیا. یعنی پوری طریقے سے عیسائیت کو, وہ یہودیت کو اس نے وہاں سے ختم کر دیا, اس شہر سے. اب چونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت جو عیسائی تھے وہ یہودیوں سے الگ تھوڑی ہوئے تھے, تو یہ ظلم عیسائیوں پہ بھی ہوا. اور پھر اسے پتہ لگا کہ یہ لوگ اس میں شامل تھے, اور اس میں پھر بہت سارے جو لوگ تھے وہاں سے نکال دیے گئے یا باقی غلام بنا لیے گئے. کچھ کو الگ الگ ملکوں میں بھیج دیا گیا. 90 سال کے بعد یہودیوں نے پھر ایک بار اور دوبارہ سے مسئلہ جد و جہد کی مسلح کہ بھئی ہم ایک بار پھر کوشش کریں ان کو بھگا دیں.
یہودی بار بار کچھ نہ کچھ کرتے تھے. تو سن 165 عیسوی میں یعنی حضرت عیسیٰ کے دنیا سے جانے کے یہ جو 70 ہے یہ بھی عیسوی ہے یعنی CE جسے ہم پڑھتے ہیں. ہم اسے AD نہیں پڑھتے, میں نے کل بتایا تھا. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید AD کا نام سنا ہوگا. AD یعنی اینو ڈومینی, دی ایئر آف آور لارڈ. تو حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ وہ لوگ اپنا لارڈ اپنا مالک بولتے ہیں, تو ہم اسے CE پڑھتے ہیں, کامن ایرا, یہ عیسوی کہہ لیجیے آپ اسے. تو 165 عیسوی میں دوبارہ یہودیوں نے بغاوت کی. اس بغاوت کو بھی رومیوں نے دبا دیا اور ہزاروں لوگوں کو شہید کیا. اب رومی حکومت کو یہ پتہ لگ گیا تھا اب تک کہ ایک فرقہ نیا بن گیا ہے ان کے اندر. وہ فرقہ وہی ہے جس کو ہم نے پہلے کوشش کری تھی دبانے کی, اور اس بار یہ ہمیشہ بغاوت میں بھی یہودیوں کا ساتھ دیتا ہے. ساتھ کیا دیتا, وہ تو تھے یہودی. تو گویا کہ اب یہ بھی مجرم ہو گئے رومی حکومت کی نگاہ میں. تو رومی حکومت نے کہا کہ پہلے اب ان کو دباؤ, یہ جو نئے والے ہیں, کیونکہ اگر یہ بڑھنے شروع, اچھا انہیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یہ نئے والے لوگ جو ہیں یہ سب کو عیسائی بنا رہے ہیں, کیونکہ جو اصل یہودی تھے وہ تو کسی کو بلاتے ہی نہیں تھے, وہ تو جتنے تھے اتنے ہی رہتے تھے اور لڑ کے ختم ہو رہے تھے. لیکن یہ والے جو ہیں یہ تو سب کو اکٹھا کر رہے ہیں. مصریوں میں بھی دعوت پہنچا رہے ہیں, امونیوں میں بھی دے رہے ہیں, عمالیوں میں بھی دے رہے ہیں, معاویوں میں بھی دے رہے ہیں, سیرین میں بھی دے رہے ہیں, بابل میں بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑی فوج بنا لیں گے. اب حکومت کو فکر ہوئی, باقاعدہ حکومت کو فکر ہوئی کہ اب یہ سیاسی مسئلہ بن گیا, اب اس مسئلے کو ختم نہیں کیا گیا تو کل کو یہ حکومت ختم کر دیں گے. اب حکومت نے باقاعدہ ایک حکم نامہ جاری کیا اپنے سارے گورنروں کے نام پوری رومی حکومت میں, کہ جو آدمی عیسائی ہے یا اس آدمی کو مانتا ہے جس کو ہم نے پھانسی دے دی تھی. پائلٹ ان کے گورنر, اس کا نام تھا اس زمانے کے گورنر کا جس نے ان کو پھانسی دی تھی. تو جس نے اس کو پھانسی دی تھی اس کے ماننے والے یشوع ناصری کے جتنے ماننے والے ہیں, اگر ان کے پاس جائیداد ہے تو جائیداد چھین لو, کہیں نوکری کرتے ہیں تو نوکری سے ہٹا دو, ان کے گھروں کی تلاشی لو, اگر کوئی کتاب ملے تو اسے جلا دو, مردوں کو قتل کر دو, عورتوں کو غلام بنا لو. یہ سارے احکامات انہوں نے بھیج دیے. اب پوری کی پوری مملکت میں, اتنی بڑی رومی حکومت میں, جہاں جہاں عیسائی تھے, جہاں جہاں مبلغین تھے, فوج ان کے پیچھے لگ گئی. عوام میں اگر خبر ملی کہ عوام میں کچھ ہو رہا ہے تو ان پہ ظلم کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ آپ اسے پڑھ نہیں سکتے. ایک گبن کی کتاب ہے, دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن ایمپائر. اس موضوع پہ سب سے اعلیٰ کتاب, مطلب عظیم ترین کتاب ہے. اگر آپ پڑھنے کا شوق رکھتے ہو, دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن ایمپائر پڑھیے, الملل والنحل پڑھیے, اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. وہ عظیم الشان, ان پر اگر آپ لفظ استعمال کریں, بلکہ لفظ انگیز ظلم کیے گئے عیسائیوں پر کہ آپ سوچ نہیں سکتے. رومی حکومت میں باقاعدہ ایک کھیل ہوتا تھا جہاں شیر یا جنگلی جانور بلائے جاتے تھے. اس میں لوگ عیسائیوں کو خریدتے اور ایک آدمی ایک عیسائی کو نیچے پھینک دیتا, دوسرا آدمی دوسری طرف سے اپنے غلام کو پھینکتا, اور شیر دونوں کو پھاڑتا, لوگ تالیاں بجاتے. بعض اوقات یہ ہوتا کہ پورے کھمبے لگا دیے جاتے سڑک پر, اور لوگوں کو تارکول میں یا کوئی ایسی چیز میں جو مادہ خوب جلتا ہو وہ ان کے سروں پر لگا دیا جاتا, اور آگ لگا دی جاتی. پھر یہ لوگ اپنی پارٹی کرتے ہیں, وہ آدمی تڑپ تڑپ کے جلتا رہتا پوری رات. آدمی جلتا رہتا ہے, اپنی پارٹی کرتے, گویا کہ ایسا ہو رہا ہے کہ مشالیں جل رہی ہیں. یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو دی, ورنہ اس کے علاوہ سینکڑوں مثالیں ہیں. لوگوں کو ان کے آگے مگرمچھ ہوتے, ان کے آگے ڈال دیا جاتا, لوگوں کو چیر دیا جاتا. نہ جانے کون سے ظلم تھے جو انہوں نے کیے عیسائیوں پر. یہ واقعہ ایسے چلتے رہے اور بہت سارے لوگوں کو شہید کیا جاتا رہا. پلس وہ بحثیں الگ چل رہی تھی عیسائیوں میں اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے, کیا تھے, ان کی حیثیت کیا تھی, خدا کے بیٹے تھے, پورے خدا تھے, نور تھے. وہ ساری بحثیں انشاءاللہ ہم کل اس پر بات کریں گے. ابھی چونکہ ہم تاریخ پر بات کر رہے ہیں تو وہ سب ہوتا رہا. دھیرے دھیرے 200 سال اور گزر گئے. اب سال شروع ہوتا ہے 300 سال حضرت عیسیٰ پر گزر گئے. 306 عیسوی میں روم کا بادشاہ قسطنطین بنتا ہے, قسطنطائن, جس کے نام پر یہ شہر الیگزینڈریا, اور اس کے نام پر شہر تھا قسطنطنیہ, جسے مسلمانوں نے فتح کر کے جس کا نام استنبول رکھا. یہ شہر اسی نے بسایا تھا تو اپنے بیٹے کے نام پر. قسطنطائن وہاں کا بادشاہ بنتا ہے. رومن حکومت کے بھی حالات اچھے نہیں تھے, ان کا جھگڑا چل رہا تھا اس سے, ایرانیوں سے. قسطنطائن ایک زبردست جنرل تھا, اس نے آتے ہی رومن حکومت, جب وہ بادشاہ بنا, اس نے پوری ایک چیز کو سمجھا کہ ہو کیا رہا ہے سیاست میں. ایک طرف عیسائی ہیں جن کو ہم مار رہے ہیں, دوسری طرف ایرانی. اچھا چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی حد تک بھائی وہی تو تھی, کسی حد تک سچائی تو تھی, تو لوگ اس کو قبول کر رہے تھے, دھیرے دھیرے بڑھ رہے تھے, اور پوری حکومت کی خبریں اس کو مل رہی تھیں کہ پوری حکومت میں کوئی شہر ایسا نہیں بچا جہاں پر عیسائیت کچھ نہ کچھ ماننے والے موجود نہ ہو. اچھا وہ بادشاہ تھا بہت ذہین, وہ کوئی عالم نہیں تھا لیکن بادشاہ بہت ذہین تھا اور جنرل تھا. اس نے محسوس کیا ہم جنگوں میں کیوں ہار رہے ہیں,
کیونکہ ہماری فوج تو ملک کے اندر لڑ رہی ہے بھائی، ہر گلی میں ہر قصبے میں عیسائیوں کو پکڑنے میں تو فوج لگی ہے. اب جب فوج اندر سے کمزور ہوگی تو باہر کیا جا کے لڑے گی؟ تو اس کو سکون چاہیے تھا کہ پورا ملک سکون میں ہو جائے. کون سی چیز سکون میں کر سکتی تھی بتائیے؟ فوج کو سرحدی علاقے میں بھیج کر اور عیسائیت قبول کر کر، اور ابھی اس نے عیسائیت قبول نہیں کری، ابھی تو وہ سوچ رہا تھا. یہ ساری چیزیں جو آپ لوگوں نے بولی اس کے ذہن میں آئی کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، عیسائیوں کو الگ ملک دے دوں. لیکن اس نے کہا ایسے تو پھر میری حکومت میں ہر آدمی ملک مانگے گا. ایک رائے اس کے سامنے یہ آئی، کانسٹینٹائن کے سامنے. دوسری رائے یہ آئی کہ سارے عیسائیوں کو ختم کر کے سب کو بت پرست بنا دیا جائے. وہ خود بھی بت پرستی تھا ایک طرح سے، اور مورتیاں لگوا رکھی تھی اس نے بہت ساری دیوی دیوتاؤں کی. لیکن اس نے سوچا اگر میں نے اپنی بت پرستی کو رواج دیا تو میری اور جو بت پرست قومیں ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ میں ضدی تھی کہ بھائی ہم رومی بتوں کو کیوں مانیں. جو مثال کے طور پر امونی لوگ تھے وہ کہتے تھے ہمارے بتوں کی پرستش ہو، سیرین والے کہتے ہیں ہمارے بتوں کی پرستش ہو. تو اس نے کہا یہ مسئلہ بھی ختم کیا جائے. پھر تیسری رائے یہی آئی کہ فوج کو ہٹا لیا جائے. اس نے کہا اگر فوج کو ہٹا لیا تو عوام لڑ کے ختم ہو جائے گی، اور فوج ہٹانی بھی تھی. تو اس نے بہت سارے جو اس کے سامنے آپشنز تھے اس نے سارے آپشن پر اس نے غور و فکر کرتا رہا. پھر مسئلہ یہ ہوا کہ ایک آپشن یہ آیا کہ عیسائیت کو قبول کر لیا جائے. وہ نہ قبول کرے بلکہ عیسائیت کو حکومت کا مذہب بنایا جائے. یہ بات اسے پہلے تو بڑی حیرت انگیز لگی. اس نے کہا ایسا کیسے ہو جائے گا؟ لیکن جب اسے سینٹ پال کے بارے میں پتہ لگا اور اس کے لوگوں کے بارے میں پتہ لگا کہ یہ جو کام ہے، یہ والی عیسائیت جو ہے، اس وقت تک اس کا نام عیسائیت بھی نہیں تھا. یہ والی جو عیسائیت ہے یہ تو ہمارے عقیدے کے بڑے قریب ہے، کیونکہ ایک تو تثلیث والی بات نے تو اس کو بہت ہی متاثر کیا. کہنے لگا یہ عقیدہ تو ہم بھی مانتے ہیں. بھائی وہ مانتے تھے کہ زیوس ہے، اپولو ہے اور ان کی ماں ہے. وہ بھی مانتے تھے کہ ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک باپ ہے. ان تینوں کو مل کے جو ہے وہ خدائی وحدت کا سب سے بڑا حصہ بنتا ہے. تو یہ عقیدہ اس کے ذہن میں تھا. تو اس نے کہا اچھا یہ تو سیم عقیدہ ہے، اور میری حکومت میں جتنی بھی قومیں رہتی ہیں سب کسی نہ کسی حد تک اس عقیدے کو مانتی ہیں. ایک بات ہو گئی. اب ایک تو بات اسے یہ پتہ لگی، دوسری چیز اسے ایک اور پتہ لگی کہ اب یہ مرنے کے بعد والے عقیدے پہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا تھا، دنیا میں آیا، قربانی دے کے چلا گیا. یہ عقیدہ بھی اس وقت کی جتنی قومیں تھیں وہ اس بات کو مانا کرتی تھیں کہ کبھی کبھی جب دنیا کے اندر خرابیاں بہت بڑھ جاتی ہیں تو خدا کوئی نعوذ باللہ دنیا میں آنا پڑتا ہے. یہ عقیدہ ہندوؤں کے یہاں بھی تھا کہ ان کے یہاں بھی تری دیو مانے جاتے ہیں، برہما، وشنو، مہیش. حالانکہ ان کی شکل دوسری ہے، وہ انشاءاللہ کبھی اور اس پہ بات کریں گے. اس کا مطلب وہ نہیں ہے، لیکن عام ذہن یہی سمجھتا ہے کہ تین بڑے بڑے دیو ہیں. ایک دنیا کو چلا رہا ہے، ایک نے دنیا کو پیدا کیا، ایک دنیا کو چلا رہا ہے، ایک دنیا کو دھونس یعنی ختم کرے گا. یہ ان کا عقیدہ تھا. اور انہوں نے بھی یہ مانا ہے کہ دنیا میں کبھی کبھی نعوذ باللہ بھگوان کو آنا پڑتا ہے، افطار لینا پڑتا ہے. تو ایسے عقیدے ان لوگوں کے یہاں بھی تھے. اور یہی عقیدہ سینٹ پال نے دوسرے لفظوں میں پیش کیا کہ خدا کو اس دنیا میں خود آنا پڑا، اپنے لڑکے کو بھیجنا پڑا. بلکہ جو متشدد عیسائی تھے وہ تو خود یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں بلکہ خود حقیقی خدا ہیں. ان کی دو شخصیتیں ہیں، ایک انسانی شخصیت جو ہمیں نظر آتی ہے، ایک خدائی شخصیت جو ہمیں نظر نہیں آتی. تو وہ دنیا میں آیا، اس نے اپنی قربانی دی. تو سینٹ پال کی یہ دونوں باتیں جو تھیں اس کی سمجھ میں بہت آئیں. تو اس نے پھر یہ کام کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں جو سینٹ پال کی جو سینٹ پال والا ورژن جو تھا، یعنی سینٹ پال کا جو نظریہ تھا، اس کے لیے اس نے یہ کہا کہ میں اپنی حکومت کے جتنے بڑے بڑے بشپ ہیں، یہ عیسائی علماء ہیں، ان کو اپنے یہاں بلانا چاہتا ہوں. ان سے اس نے مشورے کرنے شروع کرے. سالوں تک یہ مشورے بھی کرتا رہا. اور اس کی وجہ سے پھر اس نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ وہ جو پرانا حکم نامہ تھا عیسائیوں پر ظلم کرنے کا، وہ حکم نامہ اب منسوخ. اب کوئی کسی عیسائی پر ظلم نہیں کرے گا. کچھ دن کے لیے اس مسئلے کو کیا کرو، چھوڑ دو. کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. عیسائی بھی آزاد، بت پرست بھی آزاد، ہر مذہب والا اپنے پر آزاد. اور پھر اس نے اب جب ملک میں سکون ہو گیا تو پھر یہ نے ساری توجہ کہاں لگا دی؟ ایران پر، اور اس کے جو اور دشمن تھے ان سے لڑنے پر. اس کو بہت بڑی بڑی فتح ہوئی. اب جب فتح ہوئی تو پوری حکومت میں اس کی بڑی عزت اور توقیر ہو گئی. اور سارا ملک جو رومی حکومت میں جو اصل رومی رہتے تھے وہ اس سے محبت کرنے لگے. اور جو اندر بھی اس کے مخالفین تھے وہ بھی چپ ہو گئے، کیونکہ اس نے ان کے سب سے بڑے دشمن کو ختم کر دیا تھا. اب اس میں واقعتاً پہلے تو یہ صرف اپنے اس کے لیے سوچ رہا تھا
کس کے لیے کہ بھئی میں صرف اپنے جو ملک اور حکومت ہے اس کو استحکام دے دوں. لیکن اب اس کے دماغ میں یہ باتیں آنے لگیں کہ واقعتاً عیسائیت قبول نہ کر لی جائے تو کتنا اچھا ہوگا. اور ان کے جو مبلغین تھے وہ بھی اس کا دماغ میں بات ڈالتے رہتے تھے. انہی دنوں ایسا ہوا، اسے یہ پتہ لگا کہ میرا لڑکا میرے خلاف سازش کر رہا ہے. بادشاہوں کو لوگ الٹی سیدھی خبریں سناتے تھے، تو کسی نے اسے جا کے بتایا کہ تمہارا جو لڑکا ہے اس کی وہ دوسری بیوی سے تھا، وہ تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے. اس کو کچھ ثبوت مل گیا، اس نے اس کو مروا دیا، اپنے ہی لڑکے کو. اور اس کے بعد اس کے قتل کا الزام اس نے اس کی ماں پہ لگایا اور اس کو بھی باقاعدہ پھانسی دلوا دی. لیکن کچھ دنوں کے بعد اسے پتہ لگا کہ وہ یہ کام میرے خلاف بغاوت میں ملبوس نہیں تھا، لوگوں نے مجھے ملوث نہیں تھا، لوگوں نے زبردستی جھوٹی افواہیں اڑا کے میرے ذہن میں بات ڈالی تھی. اب وہ پوری سازش ختم ہو گئی، لوگ یہ چاہتے تھے میری نسل ختم ہو جائے، اور مجھ سے ہی میرے اپنے بیٹے کو لوگوں نے مروا دیا. اس بات سے اس کو اتنا افسوس ہوا، اس نے سارے بت پرست علماء کو جمع کیا کہ بتاؤ میری مغفرت کا کیا راستہ ہو سکتا ہے. تو لوگوں نے کہا ہمارے جہاں تو تمہاری مغفرت کا کوئی راستہ نہیں. تم نے اتنا غلط کام کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا. ایک باپ ہو کے تم نے بیٹے کو قتل کر دیا اور ثبوت بھی نہیں دیکھے. تو اتنے غصے میں انہیں بھی قتل کروایا اور یہ پریشان ہو گیا، اور اس کے ذہن میں یہ باتیں آنے لگی کہ میں خود جو ہے خودکشی کر لوں گا. ایک دن ایک عیسائی راہب اس کے دربار میں لایا گیا. اس نے اتفاق سے اس راہب سے کہا کہ بتاؤ اگر کوئی غلط کام کر لے تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ عیسائی راہب بولا کون سا غلط کام؟ اس نے کہا کوئی اپنے خون کو ہی قتل کروا دے. عیسائی راہب بولا کہ اگر تم نے عیسیٰ کو تسلیم کر لیا کہ وہ صلیب پر مڑے ہیں تو تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے. اب تیر وہاں نشانے پہ جا کے لگ گیا جو جگہ خالی پڑی ہوئی تھی. اب اس کے دل میں یہ بات اٹک گئی. یہ راتوں کو سوتا نہیں، اپنے محل پہ ٹہلتا رہتا، جنگلات میں نکل گیا. بہت سوچا. اس نے کہا یہ اس بات سے اتنا سکون ملا اس کے دل کو، اس نے باقاعدہ ارادہ کر لیا کہ اب میں عیسائیت کو قبول کر لوں گا. پھر اس نے پورے کی پوری حکومت میں اب دھیرے دھیرے احکامات دینے شروع کرے کہ دیکھو جس نے عیسائیوں کو اب تک پریشان کرا ہے ان کی زمین جائیدادیں واپس کر دی جائیں. یہ اس نے حکم نامہ دیا. دوسرا حکم نامہ دیا کہ جتنے عیسائی علماء ہیں ان سب کی تنخواہیں ہم جاری کرتے ہیں، وہ تبلیغ کا کام شروع کر دیں. یعنی ان کو مراعات ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن اس نے دھیرے دھیرے اچھا ان کے جو مبلغین تھے وہ کام کر رہے تھے. تو اب کل تک تو جن لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا اب فوج ان کی حفاظت کرنے لگی. باقاعدہ حکومت کی طرف سے پیسہ ملنے لگا کہ جاؤ جس کو کلیسا بنانا ہے بناؤ، جس کو اگر کچھ بھی بنانا ہے تو بناؤ. گویا کہ دھیرے دھیرے پورا ملک عیسائیوں کے ہاتھ میں آنے لگا اور رومی بت پرست بھی پیچھے ہوتے چلے گئے. پھر اس نے ان کے علماء کو جمع کیا کہ چلو اب ایک کام کرو. اب اس کی وجہ سے یہ سال عیسائیت کی زندگی میں سب سے خوش قسمتی کے سال تھے. اتنے خوش تھے عیسائی کہ پوچھو مت. اب انہوں نے بدلے نکالنے شروع کرے. اس نے ایک حکم جاری کرا کہ کوئی عیسائی اگر یہ دعویٰ کر دے کہ فلاں جائیداد میری ہے اور 2 گواہ لے کر آئے تو اس کی جائیداد دلوا دی جائے گی. عیسائیوں نے پھر وہ حشر کرا کہ کوئی بھی رومی کا گھر تھا اسے انہوں نے چھوڑا نہیں. انہوں نے کہا یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا. نہیں، یہ ہنسنے کی چیز نہیں، یہ حقیقت ہے. اور اگر پھر کسی نے قتل کا دعویٰ کر دیا کہ اس کے باپ نے مجھے قتل کرا ہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے تم اس کو جا کے قتل کر دو. تو گویا کہ پوری سوسائٹی پر جو عیسائی تھے، اور خاص طور سے وہ عیسائی جو پول کے ماننے والے تھے، ان کا غلبہ ہو گیا. اب جو نہیں بھی عیسائی ہو رہا تھا وہ بھی عیسائی ہونے لگا. بھیڑ کی بھیڑ پول کے مذہب میں آ گئی. اور اتنی طاقت اس وقت مذہب عیسائیت کو ہو گئی کہ گویا کہ حکومت پوری کی پوری ان کے اشارے پہ چلنے لگی. اور یہ دھیرے دھیرے یہ بڑھاپے کی طرف جانے لگا. اب اس کو یہ پتہ لگا کہ عیسائیت میں تو خود اپنے بہت اختلاف ہے. اب اپنا مسئلہ تو اس نے حل کر لیا. لیکن وہ جو لوگ تھے، کون؟ حضرت پطرس کے ماننے والے، وہ جو اصل حضرت عیسیٰ کے جو حواریین تھے، وہ بھی خالی نہیں بیٹھے تھے. وہ بھی تبلیغ اپنی کچھ نہ کچھ خاموشی سے کرتے رہتے تھے. ان کا بھی ایک طبقہ پیدا ہونے لگا تھا. خاص طور سے افریقہ کا جو اوپری علاقہ ہے جہاں آج یہ لوگ جو مسلمان ہیں، جہاں پر آپ کا موروکو ہے، جہاں آپ کا تیونس ہے، لیبیا ہے، یہ پورا مصر کا اوپری علاقہ، یہ سارا علاقہ اس وقت انہی عیسائیوں کے پاس تھا. اور سیریا کے علاقے میں بھی. اب اس کو خبر ملی کہ عیسائیوں میں زبردست اختلاف چل رہا ہے. ایک اختلاف تو یہ والے تھے جو میں نے آپ کو بیان کیے کہ پولس والے لوگ اور دوسرے والے لوگ، اور پھر اپنے علاقے کے اپنے اختلاف تھے. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں کوئی چیز ابھی تک طے تو تھی نہیں. نہ عقیدے تھے، نہ نماز کا طریقہ تھا. کچھ لوگ بالکل یہودیوں والے طریقے پہ کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے اپنے طریقے شروع کر رکھے تھے. جو مصر کا کلیسا تھا، یعنی جو عبادت کرنے کا طریقہ تھا ان کا الگ تھا. پورا عجیب و غریب ایک ملغوبہ بنا ہوا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون کیا ہے. ایسا لگ رہا تھا ہر آدمی بھانت بھانت کی بولیے بول رہا ہے. تو اس کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، تم تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بن جاؤ گے. اور وہ بن گیا. تم اس وقت عیسائیت کو منظم کر دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے.
اس نے پوری مملکت میں جہاں جہاں عیسائی علماء تھے ان سب کو دعوت نامے بھیجے کہ آؤ، اور آ کر ایک بہت بڑی مجلس کا ہم انعقاد کر رہے ہیں 2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے، سب کو پیسے دیے جائیں گے اور میرے سامنے بیٹھو، میں بھی بیٹھوں گا اور وہاں میں سنوں گا، اور پھر جو ہمارے بحث کے بعد سارے علماء کی ایک مسئلہ متعین ہوگا، ہم اس مسئلے کو پوری عیسائیت کا متفقہ عقیدہ بنا دیں گے۔ وہ بھی آئے تو تقریباً پوری عیسائی دنیا سے 350 بشپ آئے، بڑے بڑے، وہ آ گئے، اور اس کے شہر کے پاس ایک چھوٹا سا شہر تھا نیسیا یا نیکیا یا نیقا، جو بھی آپ اس کو کہیں، اس شہر میں یہ مجلس منعقد ہوئی 320 میں یا 321 میں، 15 سال کے بعد۔ اب وہ مجلس جب منعقد ہوئی ہے تو اس مجلس میں تقریباً 2 مہینے تک بحث مباحثہ چلا ہے۔ اچھا، ایسا نہیں تھا کہ پول کی بات ہی چل رہی تھی، میں نے آپ سے بتایا نا کہ جس طرح پول تو ختم ہو گیا تھا، لیکن پول کے پاس بڑے بڑے متکلمین تھے، اس کے پاس اوریجن نام کا ایک آدمی تھا، ایتھانیسین تھا، الیگزینڈر تھا، اس کے بڑے بڑے علماء اس فکر کے ماننے والے تھے، لیکن دوسری طرف جو تھے وہ بھی چند لوگ مانا کرتے تھے، ان کے پاس بھی کئی علماء ہوئے دھیرے دھیرے، اسی میں سے ایک آدمی پیدا ہوا، اس کا نام آریوس تھا، وہ مصر میں رہتا تھا، وہ انتہائی ذہین آدمی تھا، اس نے چیزوں کو پڑھا اور چیزوں کو پڑھ کے اس نے سب سے پہلا رد کیا تثلیث پر۔ اس نے کہا یہ تثلیث جو ہے، تم اتنا کہہ سکتے ہو کہ حضرت عیسیٰ خدا کے مخصوص لوگوں میں تھے لیکن خدائیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ آریوس نے اس کی مخالفت کری، اور آریوس اتنا ہی ذہین تھا، اس زمانے میں سینٹ پال کی طرف سے جو آدمی تھا وہ سینٹ الیگزینڈر تھا، یعنی اس فکر کا ماننے والا۔ اس مناظرے میں یہ دونوں آئے تھے خاص طور سے، اور اس کے پاس صرف 10 یا 11 لوگ تھے، اس کے پاس جو تھے تقریباً 322 سے 312 لوگ تھے، 312 لوگ کتابیں اور ساری چیزیں لے کر مناظرے میں کھڑے تھے، وہ 10-11 لوگوں کو لے کر آیا تھا اکیلا، اس کے راستے میں اس کے اوپر انہوں نے حملے بھی کرائے کہ وہ آ نہ سکے، لیکن وہ آیا، مناظرہ ہوا، 2 مہینے تک مناظرہ چلتا رہا، اور اس کو کوئی چپ کرنے والا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کچھ بھی تھا لیکن عیسیٰ سے خدائیت کا کوئی تعلق نہیں، خدا نے ان کو چنا تھا، ایک مخصوص کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، لیکن وہ خدا نہ تو خدا تھے نہ خدا کے بیٹے تھے، یعنی وہ تقریباً وہی بات کر رہا تھا جو حقیقی عقیدہ ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، غیر قوموں کو یہودی بنایا جا سکتا ہے، غیر قوموں تک عیسائیت کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ موسیٰ کی شریعت کو مانیں گے، شریعت کبھی نہیں ہٹائی جا سکتی۔ اور وہ جو گروپ تھا وہ 2 باتوں کا مخالف تھا، توحید نہیں، تثلیث، اور دوسرا شریعت کی مخالفت۔ ہاں وہ بات رہ گئی، پولس نے اپنے سارے خطوں میں شریعت کی کھل کے مخالفت کی۔ میں نے صرف ایک اگزامپل دیا تھا ختنہ کا، ختنہ کے علاوہ نہیں، وہ پوری شریعت کو ختم کرتا تھا، کہتا تھا شریعت کی اب کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، عیسیٰ آ گئے، وہ ہمارے لیے صلیب پر چڑھ گئے، معافی ہو گئی، اب کوئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، بس 2 چیزیں باقی رہیں گی، کوئی بتوں کے آگے کا کھانا نہیں کھائے گا، اور زنا کو اس نے لکھا کہ زنا کوئی کرے گا تو یہ غلط کام ہے۔ ان 2 کے علاوہ جو باقی غلط کام ہے ان کی کوئی اہمیت اب غلطی کی نہیں رہی، نہ قربان، خاص طور سے قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں، نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، صرف آپ کو کیا کرنا، حضرت عیسیٰ کو ماننا ہے۔ مناظرہ ہوتا رہا، یہ وہاں بیٹھتا تھا خود قسطنطین، اب یہ کوئی عالم تو تھا نہیں کہ اسے علم کلام کی باتوں میں دلچسپی ہو۔ جب 2 مہینے اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، تو پھر اس نے خود اپنے جو مشیر تھے ان سے مشورہ کیا۔ مشیر نے کہا کہ دیکھو اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ایک تو یہ آدمی ہے آریوس، اس کی بات کو قبول کر لو۔ اب حکومتیں تو حکومت کی طرح سوچتی ہیں، ہمیشہ وہی دیکھتی ہیں فائدہ کس میں، نقصان کس میں ہے۔ ہمارا سارا فائدہ اس کے مشورے نے دیا کہ سینٹ پال والی عیسائیت کو قبول کرنے میں ہے، کیونکہ اس کے پاس لوگ بھی ہیں، اس کی باتیں پوری جو ہماری حکومت ہے وہاں جتنی قومیں بستی ہیں وہ سب اس کی باتوں کو مان لیں گے بغیر مخالفت کے، کیونکہ اس کی باتیں سب کو سمجھ میں آتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ جو یہودیوں کی شریعت والا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ پھر پوری مملکت میں ہمارے قانون چلیں گے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ رومی حکومت میں سب قانون مانتے تھے، یہودی رومی حکومت کے قانون نہیں مانتے تھے، کیونکہ ان کا اپنا ایک مذہب تھا تو وہ نہیں مانتے تھے، باقی سارے بت پرست مانتے تھے، تو وہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہو جائے گا۔ کانسٹنٹائن کو یہ بات سمجھ میں آئی اور کانسٹنٹائن نے ایک سرکاری اعلان اگلے دن کیا کہ ہم نے ساری چیزوں کو سنا، ساری باتوں کو سمجھا، اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو گروپ ہے، یہ والا گروپ، اس کی باتیں بالکل صحیح ہیں، آج سے تثلیث کو عیسائیت کا نمبر 1 عقیدہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور اس نے سب کو کہا کہ اب اس عقیدے کو لکھو، باقاعدہ لکھا گیا، اس کو کریڈ آف ایتھانیسین بولا جاتا ہے، عقیدہ ایتھانیسیس،
وہ ہر کیتھولک چرچ میں صبح کو پڑھا جاتا تھا، اب انہوں نے وہ چھوڑ دیا، لیکن باقاعدہ اس میں انہوں نے مانا اور اس میں انہوں نے یہ الفاظ کہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ only begotten son of God، خدا کا اکیلا پیدا ہوا ہوا بیٹا، begotten not made، بار بار انہوں نے اس جملے کو دہرایا کہ خدا کا پیدا ہوا بیٹا، بنایا ہوا بیٹا نہیں، کیونکہ بنایا ہوا بیٹا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنا محبوب بنا لے تو وہ اپنے آپ کو کہے گا نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، تو پورا ہے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے میں آپ کو سنا نہیں سکتا۔ گویا کہ اس مجلس میں اس کونسل، اس کو کونسل آف نیسیا کہا جاتا ہے، اس کونسل میں سب سے نمبر 1 پہ توحید ہٹا دی گئی اور تثلیث کے عقیدے پہ مہر لگا دی گئی، تثلیث کا عقیدہ عیسائیت کا حقیقی عقیدہ بن گیا، اور اس کے بعد اور بہت سارے فیصلوں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج کے بعد اب کوئی اس کے علاوہ اگر کسی اور عیسائیت کے عقیدے کی بات کرے گا وہ ملحد ہے، اس کو اب مار دیا جائے، اس کو سزا دی جائے، اس کی جائیداد چھین لی جائے یا ملک سے بھگا دیا جائے۔ آریوس کو انہوں نے ایکس کمیونیکیٹ کر دیا، یعنی کہ گویا کہ برادری سے باہر کر دیا، اس کا جو اس کا عالم ہونے کا لقب تھا وہ چھین لیا، اس کے ساتھ والوں کو وہیں قتل کر دیا ایک کتاب کے مطابق۔ جب وہ اپنی جان بچا کے گیا وہ زندگی بھر تبلیغ کرتا رہا، لیکن لوگوں نے اس کے پیچھے ان کو لگا رکھے تھے، ایک بار وہ رات کو سویا اور بیچارہ صبح کو وہ نہیں اٹھا، انہوں نے اسے زہر دے دیا، یہ کیا کرا، لیکن اس کے ماننے والے ہمیشہ رہے، ان سے لڑتے رہے، اور جب اسلام آیا تو اس پورے علاقے میں جو اسلام قبول کیا ہے وہ اسی آریوس کے اور اس کے گروپ کی محنت ہے۔ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے، حضرت جب مسلمانوں نے مصر پہ حملہ کیا تو مصر کے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، مصر میں آج بھی بہت سارے عیسائی ہیں، قبطی عیسائی، لیکن اور جو ملک ہیں جو پورے کے پورے مسلمان ہوئے، لیبیا مسلمان ہیں، الجیریا مسلمان ہیں، موروکو مسلمان ہیں، تیونس مسلمان ہیں، وہ بربر مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جو اس وقت کے ماننے والے تھے۔ پورا سیریا جو مسلمان ہوا یہ وہی لوگ ہیں، عراق جو مسلمان ہوا یہ وہی لوگ ہیں، کچھ بچے اس میں سے لیکن اچھے خاصے لوگ اس میں سے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی اور کونسلیں ختم نہیں ہوئیں، کونسلیں چلتی رہیں، تقریباً 200 سال تک کی کونسلز ہوئی ہیں۔ آخر میں دھیرے دھیرے پہلے اس کو انہوں نے شامل کیا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کے مقدس ہونے کو شامل کیا، پھر فرشتوں کو شامل کیا، پھر اس کے بعد اپنے جو شہید تھے ان کو اتنی چیزیں انہوں نے اس کے اندر شامل کر دی کہ عیسائیت حقیقی عیسائیت سے اتنی دور چلی گئی جیسے زمین اور آسمان ہے، اور اس کے اندر دنیا بھر کی شرکی افعال اس کے اندر داخل ہوتے چلے گئے، اور پھر یہ کونسلز تقریباً 500 سال تک چلی ہیں۔ جو پہلے سال ہیں عیسائیت کی تاریخ کے جو ابھی تک میں نے بیان کیے وہ عیسائیت کی تاریخ کے ارلی ایجز کہلاتے ہیں، ابتدائی دور۔ اس کے بعد عیسائیت کا جو مڈل ایج ہے وہ شروع ہوتی ہے، جو ان کا بیچ والا دور ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ بیچ والے دور کے اندر بہت سارے اور کام ہوئے ہیں، تو اگر آپ وقت چونکہ ہمیں اجازت نہیں دے رہا، سوال جواب بھی ہمیں کرنے ہیں، میں صرف 5 منٹ میں ان کا خلاصہ کر دوں۔ 500 سال کا تو عرصہ یہ ہے، اس کے بعد ایک میڈیول پیریڈ شروع ہوتا ہے جو عیسائیوں کا سب سے تاریک دور ہے، چونکہ اب ان کو حکومت مل گئی تھی، اب تک تو حکومت ان کے پاس نہیں تھی، تو کانسٹنٹائن عیسائی نہیں بنا تھا۔ آخری دن جب وہ مر رہا تھا اپنے بیڈ پر لیٹا تو پھر ایک عیسائی راہب اس کے پاس کھڑا تھا، اس نے کانسٹنٹائن کو سمجھایا کہ ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ، تو اس وقت اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اب تم مجھے بپتسمہ دے دو۔ پوری زندگی وہ نہ ادھر رہا نہ ادھر رہا، لیکن اس نے عیسائیت کو سب سے بڑی طاقت دی کہ عیسائیت کے پاس حکومت آ گئی، اب ان کے پاس حکومت تھی، اب انہوں نے پوری دنیا میں تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ دنیا کا کوئی بھی ملک جو اس زمانے کے ملک تھے وہاں پر باقاعدہ فوجوں کو بھیج کے تبلیغ کرنے لگے۔ تبلیغ کیا کرتے، صرف کہتے ماننا ہے مانو، نہیں مانو تو ان کو ختم کر دو۔ پوری آبادیاں انہوں نے جلائیں اور آپس میں عیسائیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس عقیدے کے علاوہ جو اور فرقے اس وقت تھے، ایک فرقہ پیدا ہوا اس نے بھی انکار کر دیا، میکوبائٹس اس فرقے کا نام تھا، ایبونی ایک فرقہ اور پیدا ہوا، اس نے کھل کے انکار کیا کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں تھے، حضرت عیسیٰ خدا کے چنے ہوئے تھے، نور تھے، لیکن خدا نہیں تھے، انسان تھے، انسان کی طرح دنیا میں رہے اور انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، لیکن ان کو سولی نہیں دی گئی۔ تو اس فرقے کے بچے کو انہوں نے قتل کر دیا، ان کی کتابیں جلائیں، نہ جانے کیا کیا ان کے ساتھ ظلم کیا۔ اور بھی جو فرقہ ان کی نہیں مانتا تھا اسے ملحد کہتے، ہیریٹک کہتے، بدعتی کہتے، اور اس کے پورے علاقے کو جلا کے ختم کر دیتے۔ یہ تقریباً 300-400 سال تک یہ واقعات ہوتے رہے۔ اس کے بعد 2 بڑے واقعات ہیں جو آپ کو بتانے ہیں بہت مختصر۔ اب جو چرچ تھا اس نے اپنا نام رکھا کہ ہمارا تعلق جو ہے چونکہ حضرت عیسیٰ سے براہ راست ہے، ہمارا نام ہے یونیورسل کیتھولک چرچ۔ یہ کیتھولک چرچ، کیتھولک جسے عربی میں کہتے ہیں، کیتھولک کے معنی لیٹن میں ہوتے ہیں پوری دنیا میں پھیلا ہوا، یونیورسل
تو اس نے اپنے آپ کو عظیم ترین چرچ بنا لیا، طاقتور، اس کے پاس حکومت تھی، اس کے پاس فوج تھی، اور دنیا میں اس کے علاوہ اس نے کسی کو باقی رہنے دیا۔ چند لوگ تھے جو بیچارے گفاؤں میں اور جنگلات میں اور صحراؤں میں رہتے تھے، وہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہوئی، ورنہ کسی بڑے شہر میں اگر کوئی چھپ چھپا رہا تو رہا، ورنہ کسی کو انہوں نے باقی نہیں رہنے دیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، یہ سارے رومی تھے، یہ سارے رومی تھے، یورپ میں زیادہ تر رہتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ یروشلم سے چل کے روم چلے گئے، جو روم اٹلی میں ہے، انہوں نے اپنا جو دارالحکومت تھا اٹلی میں بنا لیا، اور یہ وہاں سے جا کے حکومت کرنے لگے، اور یورپ میں انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کی۔ اب یہاں پہ جو چرچ بچا تھا، ایک تو اس میں وہ لوگ تھے جو آریوس کے ماننے والے صحیح عیسائی تھے، جن کے ذہن میں وہ عیسائیت بھی تھی، اور وہ زیادہ تر لوگ ایشیا میں رہتے تھے، ایشیا مائنر میں، سیریا میں اور یونان میں، جو نیچے کے علاقے تھے وہاں رہتے تھے، یہاں تک عراق تک یا سعودیہ کے کچھ حصوں میں، اس وقت کا جو سعودیہ تھا وہ سارے ایشین تھے، مصر میں۔ تو ان کا جو ایک خاص استاد تھا سب سے بڑا، وہ رہتا تھا قسطنطنیہ میں، اور وہ جب تک رہا جب تک مسلمانوں نے اس کو فتح نہیں کر لیا۔ تو ان کے آپس میں اختلاف تھوڑے تھوڑے ہوتے رہتے تھے، ایک تو زبانوں کا اختلاف، وہ یورپین، یہ ایشین، اور دوسری بات یہ ہے ان کے کچھ چیزوں میں اور اختلاف تھے، وہ ان کی مورتیوں کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بت ہٹاؤ۔ یہ کیا کرتے تھے، ان کے جتنے چرچ عبادت خانے تھے وہاں ڈھیر ساری مورتیاں تھیں، حضرت عیسیٰ کی مورتی، حضرت مریم علیہ السلام کی مورتیاں، اور نہ جانے کیا کیا شہیدوں کی، اور جس قوم کے لوگ عیسائی ہوتے وہ اپنے بڑوں کی بھی مورتیاں لے آتے، اور عیسائی چرچ کہتا ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی مقدس لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان سے بھی دعا کرا کرو۔ فرشتوں کی چھبی ہے، فرشتوں کی تصویر ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تصویر۔ تو ایک تو اختلاف یہ ہوا۔ اس کے بعد یہ جو چرچ تھا کیتھولک چرچ، یہ کہتا تھا حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں بلکہ حقیقی خدا ہیں، ہر حال میں خدا کے برابر ہیں، کو ایٹرنل، کو ایکول ان دا ورلڈ، وہ ہمیشہ سے ہے، جب سے باپ ہے، جب سے خدا ہے۔ اب یہ وہ جو چرچ تھا، اسی بات بری لگی، اس نے کہا نہیں، وہ خدا کے بیٹے ضرور ہیں لیکن ہمیشہ سے نہیں تھے، خدا نے ان کو پیدا کیا اپنی صفت کے ذریعے، صفت کلام کے ذریعے، اور ایک وقت کے بعد جب وہ کام پورا ہو گیا خدا نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ گویا کہ اسلام سے ذرا سا قریب تھے، تو اس وجہ سے ان کا اختلاف ہوا 11ویں صدی میں، اور یہ اختلاف اتنا بڑا اختلاف بنا کہ اس والے چرچ نے اس چرچ سے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ اب ان کا جو وہ تھا، وہ کیتھولک چرچ پوری یورپ میں تھا، اور ان کا جو سب سے عظیم رہنما تھا اس کا نام تھا پوپ یا پاپا، اور ان کا وہ جو تھا وہ ترکی میں رہا کرتا تھا، استنبول میں، اس کو یہ پیتریاک یا بطریاک بولتے تھے، بطریق بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ تو 500 سال تک ان دونوں کا اختلاف چلتا رہا۔ 1445 ہجری میں جب چرچ کی بدعنوانیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں، پھر چرچ نے وہ حشر کیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ طاقت بے انتہا طاقت تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وہ ٹائم بھی آیا کہ انہوں نے لوگوں کو مغفرت نامے بیچنے شروع کرے، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب پوپ بینیڈکٹ سیکنڈ نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ اب جو ہے ہمیں اپنی اس حکومت کو واپس لینا ہے۔ کس کو؟ کیونکہ اسلام آ گیا تھا اور مسلمانوں نے صرف 50 60 70 سال کے اندر آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا، تو ان کو خطرہ ہوا۔ پھر صلیبی جنگوں کا دور شروع ہوتا ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر اور ان عیسائیوں کے جو اصل عیسائی تھے ان کے علاقوں پر حملے کیے، اور کیا کیا ظلم نہیں کیا آپ جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر اندر آنے کے جو ان کے ملک تھے وہاں پر انہوں نے خوب لوگوں پہ ظلم کیے، کسی کو پڑھنے لکھنے نہیں دیتے، کسی کو میڈیسن کا کوئی علاج کرتا اسے جلا دیتے۔ انہوں نے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو تھے اس زمانے کے سب کو جلا کے خاک کر دیا۔ کسی بائبل بھی پڑھنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی، صرف اتنا تھا کہ چرچ میں آؤ اور پیسے دو، اور پھر حد یہ کر دی انہوں نے مغفرت نامے فروغ کرنے شروع کرے۔ ان کے آج بھی ایک رسم ہوتی کیتھولک کلیسا میں، ایک گول سا وہ بناتے ہیں ممبر ٹائپ کا، اور اس کے اندر اگر آپ نے کوئی، اسے کنفیشن باکس بولتے ہیں، اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے اس میں جا کے بیٹھیے، پادری وہاں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو بتائیے میں نے یہ غلط کام کیے، وہ کچھ بتائے گا کہ یہ کر لو، اتنے پیسے تم چرچ میں دے دو، مغفرت تمہاری ہو جائے گی۔ تو وہ ان کو سارے راز پتہ لگتے تھے، تو وہ انہوں نے پہلے تو تھوڑے تھوڑے گناہوں کے لیے کیا، اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے وہ یہاں تک ہوا کہ باقاعدہ اس کی فہرست شائع کر دی کہ قتل کے اتنے پیسے، اور زنا کے اتنے پیسے، چوری کے اتنے پیسے، ڈاکے کے اتنے پیسے، لوگوں کو کسی کو سازش کر کے تم نے کسی کے خلاف سازش کری، کسی کی چغلی کری، سب گناہوں کی فہرست تھی، اور وہ سارا پیسہ چرچ کے پاس آ رہا تھا۔ اور پھر ایک وقت اتنا یہ آیا کہ چرچ کے پاس طاقت اتنی ہو گئی کہ جو بادشاہ تھے اس زمانے میں یورپ کے، وہ سب چرچ کے نیچے ہو گئے۔ کس بادشاہ کو بنانا ہے، کس کو مروانا ہے، کس کو قتل کرانا ہے، وہ سارے کام چرچ کے پادری کراتے تھے بیٹھ کے، اور کسی کی ہمت نہیں تھی ان کے خلاف بول سکتا۔ ایک بار ایک پادری کے دماغ میں یہ آیا کہ کچھ عورتیں اسے پتہ لگی جو علاج کرتی تھیں، علاج کرنے کے لیے صرف ایک چیز کی اجازت تھی، وہ تھا ہولی واٹر، چرچ سے پانی خریدو، اس سے علاج کرو ہر بیماری کا۔ تو کچھ عورتیں تھیں وہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتی تھیں، نرس ٹائپ کی بیچاری،
تو اٹلی میں ایک پادری کو یہ بات پتہ لگی، اس نے ایک باقاعدہ ایک فرمان لکھوایا لیٹن میں، اور اس فرمان کے اندر یہ تھا کہ آج رات میں وہ فرمان بڑی رازداری کے ساتھ جتنے چھوٹے چھوٹے چرچ تھے وہاں پہ دے دیا گیا۔ ان کے پاس فوج بھی تھی کہ پہلے تو انہوں نے منع کرا ایسا مت کرو، لیکن اب کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کے گھر میں کسی کو تکلیف ہے، تو کچھ نہ کچھ جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے، تو چرچ کو یہ بات پسند نہیں تھی، تو انہوں نے یہ ظلم کیا۔ میریس میلیفیکیرم نام کا ایک فرمان جاری کیا لیٹن زبان میں، لاطینی میں، میرے پاس اس کا انگریزی ترجمہ ہے، جس میں یہ صاف صاف اس نے لکھا کہ آج کی رات میں پورے یورپ میں جتنی بھی عورتیں ہیں، جو عورتیں چرچ کے پانی کے علاوہ علاج کرنے کی کوشش کرتی ہیں، آج سے ہم انہیں وچز قرار دیتے ہیں، یعنی چڑیل قرار دیتے ہیں، اور ہر ایمان والے پہ لازم ہے کہ آج انہیں زندہ جلا دے۔ اس رات میں لاکھوں عورتوں کو زندہ جلایا گیا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کیا ہوا۔ ان ایجز میں اتنے ظلم کیا گئے کہ ہسٹورین ان ساری ایجز کو ڈارک ایجز بولتے ہیں، قرون مظلمہ کہہ لیجیے آپ انہیں۔ تو جب ایک طرف یہ حال ہوا تو جب ظاہر سی بات ہے دوسری طرف مسلمانوں کی حکومتیں، ادھر مسلمانوں کا اسپین، یورپ کے لوگ خاموشی سے وہاں پڑھنے جا رہے تھے، وہاں کے حالات دیکھ رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کی ترقی، ان کا علم، ان کی سائنس، وہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کے واپس آ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر چرچ کے خلاف مخالفت کرنا شروع کری۔ مگر یہ مخالفت چرچ دباتا رہا، مگر ایک حد کے بعد آپ چیزوں کو دبا نہیں سکتے۔ ایک حد کے بعد وہ دور شروع ہوا، پھر چند لوگ پیدا ہوئے جس میں سے نمبر 1 پہ تھا مارٹن لوتھر، ایک نا آدمی تھا جو جرمنی میں پیدا ہوا۔ اس نے تو اس کا بائبل کا ترجمہ کیا جرمن زبان میں، گوٹنبرگ سے پہلی بائبل اس نے شائع کی، اور اس کے بعد اس نے پمفلیٹ لکھنے شروع کرے عیسائیت کی اصلاح پر، اور اس نے پوری عیسائیت کی اصلاح کرنے کی کوشش کری، لیکن بہت ساری اصلاح تو نہیں کر سکا، لیکن اس نے اچھے خاصی عیسائیت کی، گویا کہ اس نے پروٹیسٹ کیا، اور ایک نیا فرقہ ان کا وجود میں آیا جس کا نام پروٹیسٹنٹس ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا میں ان کے 3 بڑے بڑے فرقے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کیا، اور فرقے ان کے پیدا ہوئے، جان کالوین پیدا ہوا، اور بہت سارے لوگ پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو پوپ سے الگ کر لیا۔ چرچ میں اس نے بہت ساری چیزیں صحیح کر لی، لیکن تثلیث وہ بھی نہیں نکال سکا، اور کروسیفکشن اس نے بھی نہیں نکالا، باقی اور جو ساری چیزیں تھیں اس نے وہ سب ختم کرا دی ہیں، مغفرت نامے، لوگوں پہ ظلم کرنا، اور ساری چیزیں۔ اور یورپ میں اس وقت میں ترقیوں کا دور بھی شروع ہو رہا تھا، تو ان کے 3 بڑے بڑے فرقے اس وقت دنیا کے اندر ہیں۔ نمبر 1 کیتھولک ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہم ہی عیسائی ہیں، ہمارے علاوہ دنیا میں سارے ملحد ہیں، اور وہ فرقہ، اس فرقے کا سب سے بڑا جو لیڈر ہے وہ پوپ ہوتا ہے، اور جو اس وقت ویٹیکن سٹی میں رہتا ہے۔ انہوں نے روم کے اندر اپنا چھوٹا سا ملک، ایک شہر ہے، اسی کو ملک بنا رکھا ہے، جس کا نام ویٹیکن سٹی ہے۔ اس میں 1000 لوگ ہیں، ایک ہی 1000 لوگوں کے پاس شہریت ہے، اور کسی کو وہ شہریت نہیں دیتے، کسی عورت کے پاس شہریت نہیں ہے۔ پوپ ہیں، بشپس ہیں، کارڈینلز ہیں، اور ارکائیوز ہیں اس کے۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے اس کا، بالکل روم کی راجدھانی کے پاس ہے، اٹلی میں اس وقت میں، ویٹیکن سٹی اس کا نام ہے، پوپ ان کے وہیں رہتے ہیں۔ دوسرا بہت بڑا جو فرقہ ہے وہ اپنے آپ کو آرتھوڈکس کہتا ہے۔ آرتھوڈکس یہ ہیں جو ایشیا کے رہنے والے ہیں۔ پھر آرتھوڈکس میں بہت سارے ہیں، سیریا کا جو چرچ ہے جو کیرلا میں، انڈیا میں کیرلا میں ہے، رشین مالابار چرچ ہے، یا آپ کا مصر کے جو عیسائی ہیں وہ سب اپنے آپ کو اسی چرچ سے جوڑتے ہیں۔ روس کے جو عیسائی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اسی چرچ سے جوڑتے ہیں، یورپ والے اس چرچ سے نہیں جوڑتے۔ تیسرا جو ان کا فرقہ جو یورپ میں 15ویں صدی میں پیدا ہوا اس کا نام پروٹیسٹنٹ ہے، اور پوری دنیا میں اس کے ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر اینگلیکن چرچ الگ ہوا، انگلینڈ کا چرچ تھا، پھر اس سے میتھوڈسٹ بنے، اور پھر پریسبیٹرین بنے، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ بنے، جہوہ وٹنس بنے، اور یہ ان کے بہت سارے فرقے ہیں۔ تو یہ اب تک کی ان کی تاریخ ہے، اور 3-4 چیزیں تاریخ کی اور رہ گئی، لیکن ماشاءاللہ وقت کافی ہو گیا۔ اب ہم سوالات جواب کا اپنا سیشن رکھیں گے۔ تو یہاں تک عیسائیت کی تاریخ ختم ہو گئی ہے، الحمدللہ آپ نے بات کو سنا۔ اب اسی طریقے سے آپ سوالات کر سکتے ہیں، جیسے کہ بھائی نے بتایا تھا۔ کل انشاءاللہ ان کے ہم سارے کے سارے جو ابھی جن ہم نے نام لیا عقائد کے، عقائد پر تفصیل سے انشاءاللہ کل کو گفتگو کریں گے، اور پرسوں انشاءاللہ بائبل پہ گفتگو ہوگی۔ اب آپ سوالات کر سکتے ہیں اپنے اپنے۔